اسرائیل کو اس وقت وہاں پہ معیشت کے محاذ پہ، میدان جنگ کے محاذ پہ اور سیاسی طور پہ خود ان کا جو معاشرتی ان کا ماحول ہے، ان تینوں فرنٹس پہ انتہائی برے چیلنجز کا سامنا ہے۔ اس وقت تقریباً 5 لاکھ کے قریب اسرائیلی جو ہیں وہ انٹرنلی ڈسپلیسڈ ہیں، مختلف بنکروں مختلف جگہوں کے اندر جو ہے وہ پناہ لینے پہ مجبور ہے۔ یقیناً اسرائیلی کیجویلٹی کو یا ان کے جو لاسز کو وہ ڈاؤن پلے کر رہے ہیں۔ اس سے اندازہ لگا لیجیے کہ دنیا کی سب سے بڑی سیکیورٹی ایجنسی اور سرویلنس کا نظام رکھنے والے لوگوں نے اگر 30 دنوں میں اپنا ایک فوجی رہا کروایا ہے تو ہمارے پاس جو 230 ہے وہ تو پھر اگلے 200 سال میں رہا ہوں گے۔ اب وہ اپنے لیے ایک ایسا سیف ایگزٹ یا جسے آنریبل ایگزٹ تلاش کر رہے ہیں کہ جس میں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی واہ واہ بھی ہو جائے اور وہ شرمندگی سے بھی بچیں اور کسی انداز سے اس جنگ سے ان کی جان خلاصی بھی ہو۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا اور یہ 10,000 لوگ جو مر گئے یہ بیسکلی حماس کے ایکشن کا ری ایکشن ہے۔ یہ کوئی پہلا قتل عام نہیں ہے جو فلسطین کی تاریخ میں یا خاص طور پہ غزہ کی تاریخ میں ہو رہا ہے۔ تو یہ جو بات لوگ کہہ رہے ہیں نا راتوں رات حملہ کر دیا، اس حالت میں فلسطینی جو رہ رہے تھے وہ اسرائیل پر حملہ نہ کرتے تو کیا کرتے؟ اس پورے سینیریو کے اندر کیا پاکستان بالکل irrelevant ہے جس طرح وہ اس وقت نظر آ رہا ہے؟ پاکستان کی سکسیسو گورنمنٹ تمام تر کوششوں کے باوجود جو ہے وہ آج تک اپنے پاسپورٹ سے یہ جملہ ختم نہیں کروا سکی کہ ویلڈ فار آل کنٹریز ایکسپٹ اسرائیل۔ ذہن میں یہی آتا ہے نا کہ سب کچھ تباہ ہو گیا تو ایک چیز سوال کی جاتی ہے کہ بھائی پھر ریلیف کا کام کیسے چل رہا ہے؟ جو وہاں پہ لوکل این جی اوز ہیں وہ یا ظاہر سی بات ہے یہاں پہ پاکستانی این جی اوز اور انٹرنیشنل این جی اوز سے بھی کنیکٹڈ ہوتی ہیں جو کہ فلسطین کے لیے ریلیف کے کام کے لیے پیسے بھی جمع کر رہی ہیں، تو وہ کہتے ہیں یار یہ وہ کچھ بھی نہیں رہا۔ ویسے یہ تو میرا خیال ہے جو یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں یا جن کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے وہ شاید اسرائیل کے پروپیگنڈے سے بہت زیادہ متاثر نظر آتے ہیں۔ بائیکاٹ تو آج کے دور کا میں سمجھ تو سب سے افیکٹو ہتھیار ہے کسی کو راہ راست پہ لانے کا۔ پورے فیک نیوز کے دور میں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے بنائی ہوئی خبروں اور تصویروں اور ویڈیوز کے دور میں آپ کون سے ایسے پلیٹ فارمز ریکمینڈ کرتے ہیں، چاہے وہ سیٹلائٹ ہوں، چاہے وہ سوشل میڈیا ہوں، چاہے وہ گروپس ہوں، واٹ ایور، کہ جن کو فالو کر کے ہم اوتھینٹک یا ٹرو سٹوری حاصل کر سکتے ہیں؟ آپ کو پتا ہے کہ جنگ کے دنوں میں جو سب سے بڑی کیپیبلٹی ہوتی ہے وہ ٹروتھ ہوتا ہے، سچائی ہوتی ہے۔ صحیح۔ آپ کا یہ جو پوڈ کاسٹ ہے اس کے نتیجے میں اگر بہت سارے لوگوں کے ذہن میں جو مس گیونگز ہیں وہ اگر وینش ہوتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا اور کوئی الیکٹرانک جہاد نہیں ہو سکتا۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اسد اعجاز پوڈ کاسٹ، اور آج میں آن لائن پوڈ کاسٹ کر رہا ہوں منصور جعفر صاحب کے ساتھ۔ منصور جعفر صاحب ایڈیٹر ہیں العربیہ چینل کے اور ان کا بہت شکریہ کہ وہ میرے ساتھ آئے ہیں۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر بہت شکریہ آپ کا جوائن کرنے کا۔ مجھے یہ بتائیے کہ کیا ہو گیا ایک دم سے کہ سب چیزیں بالکل ٹھیک ٹھاک چل رہی تھیں اور 7 اکتوبر نے پوری جسے کہتے ہیں سچویشن ہی بدل کر رکھ دی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً جی یہ میں سمجھتا ہوں اگر کوئی موجودہ تاریخ یا موجودہ صدی کا کوئی اگر آپ معجزہ کہہ سکتے ہیں تو یہ 7 اکتوبر کو ان بوریا نشینوں نے کہ جن کو دنیا بھلا چکی تھی، جن کے قضیے کو جو ہے وہ تاکہ نسیاں پہ رکھ چکی تھی اور وہ سمجھ رہے تھے کہ اب جو ہے یہاں پہ راوی چین ہی چین دکھے گا اور اسرائیل عربوں کو اسی انداز سے ہڑپ کر دے گا جس طریقے سے انہوں نے کسی دور میں ان کی سرزمین یعنی قبلہ اول کی سرزمین فلسطین کو ہڑپ کیا تھا اور اس کو شیر مادر سمجھ کے جو ہے وہ جسے کہنا چاہیے ہڑپ کر گیا اور پی گیا۔ لیکن یہاں پہ ایک ایسی قوم بھی آباد تھی بلکہ ہے اور رہے گی صدیوں تک، ان کے بارے میں ہمیں جو ہمارے دین اور مذہب اور خاص طور پہ احادیث میں جو بشارتیں ملتی ہیں وہ یقیناً پوری ہونی ہے، ہمارا ایمان ہے اس حوالے سے۔ تو انہوں نے جو زمانے کے الٹ پھیر ہے جو ان کے ساتھ مختلف ادوار میں یا مختلف مراحل میں امن عمل کے طور پہ، پیس پروسیس کے طور پہ، اسی طریقے سے ان کو دیوار کے ساتھ لگانے کی جتنی بھی جدوجہد ہوتی رہی اس کے خلاف جدوجہد جو ہے وہ کرتے رہے اور مختلف مراحل میں مختلف، یعنی اگر آپ معلوم تاریخ کی بات کریں تو 2007 سے لے کے اب تک وہ 5 جنگیں لڑ چکے ہیں اسی اسرائیل کے خلاف۔ تو لہٰذا ایک یہ جو ہمارے ہاں بہت زیادہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ حماس کو راتوں رات کیا سوچی کہ انہوں نے جو ہے یہ اتنا بڑا اقدام جو ہے کر لیا اور اس کے نتائج سے بے پرواہ ہو کے کر لیا۔ میں سمجھتا ہوں یہ، اور اس کو بعض اوقات ایک سازشی تھیوری کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے کہ شاید یہ کوئی انسائیڈ جاب تھی۔ جی جی۔ تو اگر یہ وہ لوگ عام طور پہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ جو تاریخ سے نابلد ہے، تاریخ سے ناواقف۔ یہاں تھوڑا سا اگر اجازت دیں تو میں آپ کو ہسٹوریکل ریوزٹ کرواؤں گا۔ جی پلیز۔ اگر آپ الجزائر کی تاریخ پر نظر دوڑائیں تو الجزائر نے 132 سال کی غلامی کے بعد
فرانس سے آزادی حاصل کی. اور اس پورے پروسیس کے دوران انہوں نے جو پہلی بار قربانیوں کا جو میں سمجھتا ہوں تحفہ پیش کیا اس آزادی کے لیے، وہ سیٹ اپ کے نام سے ایک انقلاب تھا کہ جس میں 45,000 کے قریب جو ہے الجزائری جو ہے وہ تحقیق کر دیے گئے. اور یہ بیسیکلی وہ ٹائم پیریڈ تھا کہ جب دوسری جنگ عظیم جو ہے وہ ختم ہوئی تھی اور جرمنی جو ہے وہ شکست کھا چکا تھا، اور الجزائر جو ہے اس کے عوام فرانس سے مطالبہ کر رہے تھے کہ انہیں آزادی دی جائے. انہوں نے آزادی کا تحفہ انہیں 45,000 لاشوں کی شکل میں دی. لیکن الجزائریوں نے اپنی جدوجہد کو ترک نہیں کیا. وہ مختلف مراحل میں اس جدوجہد کو جاری رکھتے رہے، حتیٰ کہ 1954 میں جو انقلاب کی شروعات سمجھی جاتی ہیں اس الجزائر کے فرانس کے حوالے سے، انقلاب کے حوالے سے، اس وقت تک تقریباً 1 ملین افراد جو ہے وہ تحقیق کیے جا چکے. 1 ملین 10 لاکھ. جی. پھر اس کے بعد جا کے کہیں الجزائر کے لوگوں کو جو ہے وہ فرانس کی کالونی یا فرانس کی نوآبادی سے جو ہے وہ ان کی نجات ملی. بالکل یہی ماڈل جو ہے، کیونکہ یہ ایک عرب اوریجن ہے اور فلسطینیوں نے اسی ماڈل کو اپنے ذہن میں رکھ کے تقریباً جو 105 سال سے جو برطانوی اور صہیونی استعمار ہے اس کے خلاف ان کی جدوجہد جاری ہے. اس میں مختلف مراحل آتے رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ ان کو اگر ہم تفصیل میں جائیں گے تو بہت وقت لگ جائے گا. تو سرسری اس کا ذکر کرتے ہیں کہ یہ کوئی پہلا قتل عام نہیں ہے جو فلسطین کی تاریخ میں یا خاص طور پہ غزہ کی تاریخ میں ہو رہا ہے. یعنی قیام اسرائیل سے لے کے جسے نکبہ کے نام سے، جب بہت بڑی کیٹاسٹروفی کے نام سے دنیا جانتی ہے، اس میں تقریباً 530 فلسطینی دیہات جو ہے وہ ختم کر دیے گئے اور وہاں پہ بسنے والوں کو وہاں سے جبری طور پہ نکال دیا گیا یا قتل کر دیا گیا یا ان کو گرفتار کر دیا گیا. اور پھر اس کے بعد کانا کا میسیکر، دیر یاسین کا میسیکر. پھر معلوم تاریخ میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو 1982 میں جب لبنان پہ چڑھائی کی اسرائیل نے تو تقریباً 50,000 افراد اس وقت شہید ہوئے. اور اس کے نتیجے میں میں سمجھتا ہوں کہ ایک نئی زندگی ملی اس پوری جدوجہد کو. اور اس کے بعد سے یہ جو ہمیں آج کا فلسطین نظر آتا ہے صحیح یہ دکھائی دیتا ہے. کیونکہ 1982 میں جب یہ واقعہ ہوا تو اس وقت اس سے پہلے مصر جو ہے وہ عرب دنیا کے ساتھ بغاوت کرتے ہوئے وہ اسرائیل کو تسلیم کر چکا تھا اور بڑا دور دورہ تھا کہ یہ خون برسے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا. تو یہ جدوجہد جو ہے اس کے بعد شروع ہوئی اور اس کے بعد پھر حماس مارز وجود میں آئی 1984 میں. اور پھر ان کی جدوجہد ایک فاسٹ ٹریک آپ کہہ لیجیے اسٹرگل تھی. اسی میں اس خطے میں اخوان یہ پروجیکٹ لے کے چل رہی تھی، لیکن ان کی جو اولڈ گارڈ تھے ان کا ایک سلو پروسیس تھا. تو حماس کی جو ینگ لیڈرشپ تھی انہوں نے سمجھا کہ اسے ہم نے ایک فاسٹ ٹریک لے کے چلنا ہے اور یقیناً اس کے نتائج اب ہمارے اور آپ کے سامنے. لیکن سر ابھی جس طرح ابھی بھی یہ بات ہوتی ہے نا کہ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا اور اس وقت تک نہیں شاید حماس کو کرنا چاہیے تھا جب تک کہ وہ پراپر تیاری نہ کر چکے ہوتے یا ایسی چیز نہ ہوتی. تو انہوں نے بیسکلی یہ وجہ بنے اتنا جو اب یہ 10,000 لوگ جو مر گئے یہ بیسکلی حماس کے ایکشن کا ری ایکشن ہے، یہ اور کوئی چیز نہیں ہے. جی یہی میں نے عرض کیا کہ یہ ایک سازشی تھیوری ہے اور اس کے نتیجے میں بنیادی طور پہ جو اہل غزہ ہیں ان کو اور بالعموم دنیا کو یہ گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ ایک جذباتی سا فیصلہ تھا اور کچھ جذباتی نوجوانوں نے شوق شہادت اور جذبہ جہاد سے سرشار ہو کے جو ہے اس طرح کا ایڈونچرزم کیا ہے. بالکل ایسے ہی پورٹری کیا جا رہا ہے اور اس کے جو دور رس نتائج ہیں وہ خطے کے لیے بڑے فیٹل ہیں. تو خطہ پہلے کون سا کوئی اتنی زیادہ جسے کہنا چاہیے آسودگی اور اس میں اس کی لہریں بہریں ہیں. وہاں پہ پہلے بھی جو فلسطینی خاص طور پہ غزہ کے لوگوں کے لیے تو یہ غزہ اسٹرپ جو ہے یہ دنیا کی سب سے بڑی کھلی جیل. پچھلے 17 سال سے 16 سال سے وہ اس کے اندر محصور زندگی گزار رہے تھے. نہ وہاں سے ان کے لیے باہر نکلنا آسان تھا اور نہ وہاں داخل ہونا آسان تھا. حتیٰ کہ ان کے لیے جو روزمرہ کی زندگی کی جو سہولیات ہیں وہ بھی میسر نہیں تھی. اور جو ماضی میں اس محاصرے سے پہلے کچھ انہوں نے بڑے ہمبل قسم کی چیزیں اپنا ارینجمنٹ کمیونیکیشن کا بنا رکھا تھا مصر کے ساتھ کچھ سرنگوں کی شکل میں، وہ سارا کا سارا اسرائیل نے ماضی میں ہونے والی جو جنگیں ہیں اس میں تباہ کر دیا. اور اس میں اس وقت جو مرسی صاحب کی حکومت تھی ان کو بھی اتنا پریشرائز کیا گیا کہ انہیں بھی اس معاملے میں ان سے تعاون کرنا پڑا، کیونکہ ظاہر ہے وہ اس وقت حکومت میں تھے اور حکومت میں ہوتے ہوئے آپ کی بہت ساری مجبوریاں
لیکن حماس کے جو لوگ ہیں، یہ جو حماس کے، میں اسے بیسیکلی حماس کہنے سے گریز اس لیے کروں گا کہ یہ بنیادی طور پہ مزاحمت کا پروجیکٹ ہے، ریزسٹنس کا پروجیکٹ ہے، اور اس میں صرف حماس نہیں، اس میں اسلامی جہاد بھی شامل ہے، اس میں خود جو حکمران جماعت الفتح ان کا ملٹری ونگ جو ہے، اچھا وہ بھی شامل ہے اس میں، الیکسا بریگیڈ، وہ بھی اس میں شامل ہے، اور بہت ساری چھوٹی چھوٹی تنظیمیں جو غیر معروف ہیں، ان تمام کے تمام مجاہدین اور ان کے مزاحمت کار جو ہیں اس میں دامے درہمے سوکھنے قدمے جو ہیں وہ اس میں شریک ہیں۔ اچھا سر ہاں یہ وہی کارنر کر دیا جاتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ حماس از دا بیڈ بوائے اور باقی سارے جو ہے نا وہ بہت اچھے بچے ہیں ان سے، تو یہ کیا پالیسی آپ کو لگتی ہے؟ یہ دیکھیں، یہ ویسٹ کی خاص طور پہ ایک بڑی ہی اسٹیبلش پالیسی ہے جس میں وہ بیڈ کاپ گڈ کاپ کا کھیل کھیلتے ہیں۔ طالبان کو کبھی وہ اچھا کہہ دیتے ہیں، کبھی وہ برا کہہ دیتے ہیں، جو طالبان ان کے ساتھ ہوں وہ اچھے ہو جاتے ہیں، جو دوسرے ہوں وہ دہشت گرد ہو جاتے ہیں۔ تو یہ گیم ڈیوائڈ اینڈ رول جو ہم سنتے چلے آئے ہیں، جس انداز سے تقسیم کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ اپنا ایجنڈا جو ہے اس کو ایزیلی وہاں سے گو تھرو کر سکے اور لوگ آپس میں لڑنا شروع ہوئے۔ لیکن الحمدللہ مزاحمت کار جو ہیں وہ ایک بڑے کمیٹڈ لوگ ہیں، اور انہوں نے اپنی اس نوعیت کے جو منصوبے ویسٹ کے کولونیل پاورز کے ان کو ہمیشہ سے سبوتاج کیا ہے اور اپنی صفوں میں اتحاد رکھا ہے، اور اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ جب بھی ان کی کوئی پریس کانفرنس ہوتی ہے اس نوعیت کی ہوتی ہے، اس میں ان کے کلیکٹیو پریزنس ہوتی ہے، ان میں سے ہر بندہ جو ہے، اور اس بات کو وہ ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ ہم المقاومہ ہیں، ہم ریزسٹنس ہیں، ہم کوئی پارٹی یا اس سے گریز کرتے ہیں تاکہ کم از کم اس میں ایک اونرشپ جو ہے تمام لوگوں کی رہے۔ اور اس میں خاص طور پہ مزاحمت کاروں کو جو اصل پشتی بانی حاصل ہے وہ فلسطینی عوام کی حاصل ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ 23 لاکھ کی جو بستی ہے اس میں اگر حماس کے 35-30-40 ہزار اگر آپ واریئرز کہہ لیجیے یا فائٹر کہہ لیجیے موجود ہے، تو ان کو اگر وہ بستی کور نہ دے تو وہ کہاں رہے؟ کیونکہ یہ بھی ایک پروپیگنڈا ہوتا ہے نا کہ وہ ہیومن شیلڈ کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں اور حماس کی وجہ سے وہ سب پریشان ہو گئے ہیں اور ان کی وجہ سے، تو میں بھی یہی دیکھ رہا تھا کہ میں نے کوئی ایسی نیوز یا کوئی ایسی ویڈیو نہیں دیکھی کہ عام پیلسٹائن یا جسے کہتے ہیں کہ جی بہت ہی مظلوم پیلسٹائن وہ یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی ہمارا حماس سے کوئی تعلق نہیں، ہم نہیں کھڑے ہوئے، میری نظر سے ایسی کوئی چیز نہیں گزری۔ یہ آپ کو یاد ہوگا کہ عراق میں یہی کام جو ہے امریکہ نے اس انداز سے کیا کہ وہاں پہ اپنے آپ کو جو مختلف گرین زونز یا ریڈ زون بنا لیے تاکہ اپنے آپ کو دنیا سے کاٹ کے، کیونکہ ان کا مقصد تو وہاں کے مقامی افراد کو، مقامی لوگوں کو قتل کرنا ہوتا تھا، تو لہذا انہیں، تو یہ جو لوگ کیونکہ اسی معاشرے کے حصے ہیں اور اسی کا انٹیگرل پارٹ ہے، تو لہذا انہی کے ساتھ ان کے شادی بیاہ ہیں، انہی کے ساتھ ان کی رشتہ داری ہیں، انہی کے بیٹے ہیں، بھائی ہیں، شوہر ہیں، تو لہذا یہ انہی کے اندر ہی رہیں گے۔ اور خفیہ ٹھیک ہے ان کی اسٹریٹجک جو موو ویسی ہیں کہ جس میں انہیں بہت ساری چیزوں کو زیر زمین رکھنا پڑتا ہے، اور ہر جگہ گوریلا جنگ کا یہ خاصہ ہے کہ آپ ہر چیز پبلک نہیں کر سکتے، اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں، اب یہاں پہ بات کی رہتی ہے ان کے پاس اسلحہ کیسے آیا۔ اب آپ دیکھیں کہ نیوکلیر ٹیکنالوجی دنیا میں ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے کہ اس میں کہیں سے بھی آپ کو کسی بازار سے رسید کے ساتھ کوئی چیز نہیں دے گا، آپ نے ہمیشہ چیزوں کو اسمگل نہیں کرنا ہوتا۔ مطلب میں یہاں پہ اشارہ کرنا چاہوں گا ایون پاکستان کا جو نیوکلیر پروگرام ہے اس کی بھی ہمیں کوئی دنیا اجازت تو نہیں دے رہی تھی، امریکہ اجازت تو نہیں دے رہا تھا، تو ہم نے اپنے بل بوتے پہ، ہمارے جو اس پروجیکٹ کے سرخیر ڈاکٹر عبدالقدیر خان تھے، انہوں نے جس انداز سے ساری چیزوں کو اکٹھا کیا وہ اسی نوعیت کی ہیں، اور حماس کے اس اسٹریٹجک موو پر بہت زیادہ چین بجبی ہوتا ہے پریس کہ جی یہ اس تمام جکڑ بندیوں کے باوجود ان کے پاس یہ اس نوعیت کا اسلحہ کیسے آیا، جنہوں نے قبلہ اول کے دفاع کی، آزادی کی جنگ کی قسم کھا رکھی ہو، ان کے لیے یہ تمام باڑیں، یہ تمام جتنی بھی آپ کہہ لیجیے جکڑ بندیاں ہیں، وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے۔ یہی آپ نے دیکھا کہ جب انہوں نے ارادہ کر لیا کہ انہوں نے ان باڑوں کو اڑانا ہے، تو انہوں نے پھر ان کے ہائیلی سوفسٹیکیٹڈ سینسر، ان کی جو ایون جو ان کے جو فیس ریکگنیشن ٹیکنالوجی، تمام کی تمام دھری کی دھری رہ گی، اور یہی مجاہدین جو ہیں یہ اپنے موٹر سائیکلوں پہ، جیپوں پہ، گاڑیوں پہ، حتیٰ پہ گلائڈرز پر یہ عین کے درمیان میں اترے ہیں، اور ان کو پھر وہ مزہ چکھایا ہے کہ جو دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور اس وقت تک جو ہے۔ اچھا سر مجھے کریکٹ کیجیے گا، ایک کوئی ریزولوشن بھی آئی تھی جنرل اسمبلی میں جس پہ انہوں نے کہا تھا کہ حماس کو ہم ڈکلیئر کر دیتے ہیں ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن، مجھے بتائیے گا اگر یہ ٹھیک اپڈیٹ ہے یا نہیں، تو وہ کیوں کامیاب نہیں ہو سکی ساری لابینگ کے باوجود؟
جی جی، یہ بنیادی طور پہ اقوام متحدہ کا ایجنڈا نہیں ہے. اس سے سب سے پہلے امریکہ نے یہ حماقت کی کہ حماس کو دہشت گرد قرار دیا اور اس پہ کچھ پابندیاں عائد کی. پھر اس کے بعد ان کے جو فالوورز ہیں یورپی یونین، انہوں نے ان کو دہشت گرد قرار دیا. اور یہ مغرب کا بیسیکلی ایک ایسا ایجنڈا ہے کہ جو پہلی بار فلسطینیوں یا ان کے لیڈرشپ کے خلاف نہیں کر رہی یا مضافت کاروں کی. آپ کو یاد ہوگا ماضی میں یاسر عرفات جو بلا شرکت غیر فلسطین کاز کے نمائندے سمجھے جاتے تھے، یہ وہی یاسر عرفات ہے کہ جن کو یو این جنرل اسمبلی میں اجلاس کے لیے امریکہ ویزا نہیں دیتا تھا کہ یہ دہشت گرد. لیکن پھر انہی یاسر عرفات صاحب کے ساتھ کھڑے ہو کر انہوں نے پیس اکارڈ بھی سائن کیے. تو لہذا جب ضرورت پڑتی ہے تو ان کو وہ ابا جان پکارتے ہیں. یہی موجی صاحب ہیں کہ جن کو وہ بچر آف دی گجرات کہا کرتے تھے اور ان کو امریکہ کا ویزا نہیں دیا کرتے تھے. اب سلیکون ویلی میں سب سے زیادہ ٹیکنالوجی فرمز ان کی ہیں اور ان کے ساتھ آف امریکہ جو ہے وہ ایپل کے پلانٹ لگائے جا رہے ہیں ساری. تو یہ مفادات کی جنگ ہے. جب تک آپ ان کے مفادات کے ساتھ چل رہے ہیں تو وہ آپ کو ہیرو بنائیں گے. جب آپ ان کے مفادات کو چیلنج کریں گے تو اسی نوعیت کے بریکٹ آپ کو کر کے تو یہ اقدامات جو ہیں ایران کے خلاف کون سی پابندی عائد نہیں، لیکن ایران سروائیو کر رہا ہے. اصل چیز ہے اپنے کاز کے ساتھ کمٹمنٹ. تو ان لوگوں کی اپنے کاز کے ساتھ کمٹمنٹ ہے اور یہ بنیادی طور پہ یہ ایک ایسا پروپیگنڈا ہے کہ جس کی بیس کوئی نہیں ہے. حماس کو دہشت گرد قرار دینے کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف ٹیررزم ہی کرتے ہیں. حماس ایک پولیٹیکل تحریک ہے جس نے 2006 میں ہونے والے جو فلسطین کے انتخابات ہیں وہاں پہ 75% ان کی مجلس قانون ساز اسمبلی میں نشستیں جیتی اور اس کے بعد انہوں نے پورے اس قومی پروسیس میں حصہ لیا. حماس کی طلبہ تنظیمیں ہیں جو تمام یونیورسٹیوں کے اندر ان کی نمائندہ یونینز میں موجود ہے. حماس کے ڈاکٹرز کی تنظیمیں ہیں. حماس کا خواتین ونگ موجود ہے. یعنی یہ ایک جو آل انکمپس پولیٹیکل جو آپ کا فیبرک ہوتا ہے یہ اس کی ریپرزنٹیشن ہے. اور اسی وجہ سے ان کو یہ تکلیف ہے کہ حماس کو ہم دہشت گرد قرار دے رہے ہیں لیکن یہ فلسطینی جو نیشنل فیبرک ہے یہ تو ہمیں اس کا حصہ نظر آ رہی ہے اور ان کو روز بروز ان کی پذیرائی بڑھتی جا رہی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ابھی ریسنٹلی اس تمام پروپیگنڈے جس کا بھی آپ نے ذکر کیا کہ یو این جنرل اسمبلی میں یا ان کی قراردادوں میں کوشش کی گئی، خود فلسطینی جو وزیر اعظم ہیں محمد اشتے ان کو یہ بیان دینا پڑا کہ حماس فلسطینی جو سیاسی فیبرک ہے اس کا انٹیگرل پارٹ ہے. یہ ان کے منہ پر تماچا ہے جو ان کو دہشت گرد قرار دینا چاہتے ہیں اور ان کو ایک لحاظ سے معاشرے سے الگ کرنا چاہتے ہیں. وہ اسی معاشرے کا حصہ ہے اور اسی معاشرے کی ویل بینگ، اسی معاشرے کی بہتری اور ان کا جو اصل نوبل کاز ہے جو قبلہ اول کے دفاع اور اس کی یہودی قبضے سے آزادی کی جدوجہد ہے، بیسیکلی انہوں نے وہ بلا اٹھا رکھا ہے. اور نہ صرف یہ فلسطینیوں کا کاز ہے بلکہ یہ نہ صرف عربوں کا کاز ہے بلکہ یہ امت مسلمہ کا کاز ہے. کیونکہ یہ وہ مقدس سرزمین ہے کہ جس کے بارے میں یعنی یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے 1 انچ پر بھی آپ افراط و تفریط نہیں کر سکتے. یہ ایک اسلامی ٹرسٹ ہے اور اس ٹرسٹ کی کسٹوڈین شپ جو ہے اس وقت جو جارڈن کے کنگ ہیں ان کے پاس ہے. اور یہ جو اس وقت کنگ عبداللہ ہے ان کا نام ان کے دادا کے نام پہ رکھا گیا تھا کنگ عبداللہ پہ. اور وہ تاریخی شخصیت ہے کہ جن کو یہودیوں نے مسجد اقصی کے دروازے پر شہید کر دیا. دیکھو وہ اس کے تحفظ کے لیے سرگرم تھے. اور اب آپ ان کے پوتے کا کردار دیکھ لیں کہ وہ کس انداز سے جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ تسلیم و رضا میں بندھے ہوئے ہیں. اور اس حوالے سے یعنی ان کا پڑوسی ہونے کے ناطے بھی ان کے پاس کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے کہ وہ فوری طور پہ یعنی وہ فوری طور پہ اپنا بارڈر سیل کرتے ہیں تاکہ کہیں فلسطینی اس طرف نہ آ جائے. اور اس طرح مصر جو ہے ان کا ہمسایہ ملک ہے وہ اپنا بارڈر سیل کر دیتا ہے کہ اس طرف نہ چلے. اچھا سر یہ بتائیں کہ اب یہ تقریباً 1 مہینہ ہونے کو آ گیا ہے اور جنگ چل رہی ہے، 10,000 لوگ تقریباً جو شہید ہو گئے ہیں اور ساری، لیکن ایک ہمارے میڈیا کے اندر اور کنونشنلی ہمیں یہی پتہ لگتا ہے کہ غزہ کے اندر اتنی ہلاکتیں ہو گئی، اتنے لوگ ہو گئے، لیکن جو اس کا رسپانس آ رہا ہے جو ریٹیلیٹ کر رہے ہیں جو سمجھے کہ پیلسٹائن کے لوگ ہیں یا جنگجو ہیں، تو وہاں کی سائٹ کی کیوں رپورٹ نہیں ہوتی چیز کہ وہاں پر بھی کوئی کیجویلٹیز ہے؟ کیونکہ بہت متفرق قسم کی بس سوشل میڈیا کے اوپر کچھ پوسٹ آتی ہیں اور وہ اطمینان کا باعث بھی نہیں ہوتی کیونکہ وہ کنونشنل میڈیا پہ نظر نہیں آتی. تو کیا رسپانس مل بھی رہا ہے یا یہ اٹس آل ون سائیڈڈ؟ میں سمجھتا ہوں جی یہ بنیادی طور پر ہمارا جو میڈیا، کیونکہ ہمارے پاس جو یہاں پہ نیوز گیدرنگ کے وسائل اور ذرائع ہیں وہ سارے کے سارے ویسٹ کے ہم استعمال کرتے ہیں. اور ویسٹ یقیناً اسرائیلی کیجویلٹی کو یا ان کے جو لاسز کو وہ ڈاؤن پلے کر رہے ہیں. اسرائیل کو اس وقت وہاں پہ معیشت کے محاذ پہ، میدان جنگ کے محاذ پہ
اور سیاسی طور پہ خود ان کا جو معاشرتی ان کا ماحول ہے، ان تینوں فرنٹس پہ انتہائی برے چیلنجز کا سامنا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس جنگ سے پہلے جب یہ نئی حکومت وہاں بنی ہے، یعنی اس سال کے آغاز میں، تو اس وقت سے لے کے نیتن یاہو نے جو وہاں کی عدلیہ کے ساتھ سینگ پھنسا رکھے تھے، اس کے نتیجے میں ہر ہفتے ان کے خلاف پروٹیسٹ ہوتا ہے، اور خاص طور پہ ان کی وہ پالیسیاں کہ جو یہودی آباد کاری اور اس نوعیت کی، اور ان کے جو انتہا پسند دائیں بازو کے نظریات رکھنے والے جو 3-4 وزیر تھے، وہ تمام کے تمام کرپشن کے مقدمات میں ماخوذ تھے، اور اسی وجہ سے وہ عدلیہ کے خلاف اس نوعیت کے اقدامات چاہتے تھے تاکہ ان کے پر کاٹ دیے جائیں اور یہ کسی انداز سے ہمارے سامنے چوں نہ کر سکے اور ہم اپنا جو بھی کام ہے کرنا چاہتے رہے۔ تو اس وجہ سے اسرائیل کی جو آرمی، ان کے ریزروسٹ، ان کے پائلٹس، ان کے جتنی ٹریڈ یونینز ہیں، تمام کی تمام جو ہے وہ سراپا احتجاج تھے، اور بہت یعنی معاشرتی طور پہ بڑے مسائل کا شکار تھا اسرائیل۔ ٹھیک ہے۔ اور اس دوران یہ حماس کی طرف سے جب ایکٹیویٹی ہوئی ہے تو اسی جلاؤ میں ہوئی ہے۔ اس وقت اس تمام احتجاج کے باوجود اسرائیل کے پاس $200 ارب کا ریزرو موجود تھا، فارن ریزرو۔ ٹھیک ہے۔ اور اب جو ہے اسرائیل کو بھیک مانگنی پڑ رہی ہے دوبارہ سے اپنے سرپرست اعلیٰ امریکہ سے کہ 14 ارب جو ہے اس کی امداد کے لیے کانگریس میں جو بائیڈن صاحب نے بل پیش کیا ہے، اور وہاں پہ کانگریس نے یہ کہا ہے کہ جی ٹھیک ہے، اگر آپ نے ان کو دینے ہیں تو پھر ہم یوکرین والے فنڈ میں سے کاٹ کے دے دیتے ہیں۔ تو اس پہ جو بائیڈن صاحب نے آج دھمکی دی ہے کہ اگر آپ نے یوکرین کی کٹ لگایا تو میں اس سارے پروسیس کو ویٹو کر دوں گا۔ یعنی اسرائیل کی سرپرستی میں اور ان کو بچانے کے لیے، ان تحفظ کے لیے جو بائیڈن صاحب جو ہے وہ ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں، اور اپنے ہی کانگریس کے خلاف جو ہے وہ اقدامات کرنے پر ٹل گئے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ان کے اندرونی اپنے مسائل ہیں۔ تو یہ جو ان کا سچویشن تھی انٹرنل، یہ چل رہی تھی اکانومی کی، اور اس جنگ کے بعد وہاں پہ صورتحال یہ ہوئی کیونکہ موسٹلی جو وہاں پہ لوگ کام کرنے کے لیے آتے ہیں، مزدور، لو پیڈ مزدور، وہ فلسطینی ہیں۔ تو ظاہر ہے راستے بلاک ہو گئے، سارے کے سارے بارڈر چوک ہو گئے، تو اب وہاں پہ کوئی فلسطینی لو پیڈ امپلائی جو ہے موجود نہیں ہے۔ تمام کے تمام مزدوروں کو فارغ کر دیا گیا ہے، ان کے کھیت کھلیان بالکل ویران پڑے ہیں۔ وہاں پہ آئی ٹی کی جتنی بین الاقوامی کمپنیاں تھیں مشہور، ایچ پی سے لے کے دیگر XYZ، وہ تمام کے تمام جو ہے وہ اپنا کیپٹل فلائی کر کے واپس چلے گئے ہیں۔ اسی نوعیت کے کہ وہاں پہ جو یہودی آباد کاروں کو دنیا بھر سے خوشحالی کے وہ بڑے سبز باغ دکھا کے لایا گیا تھا، اب ان کو ساری وہ جگہ جو ہے وہ جہنم زار نظر آتی ہے، تو وہ روز چارٹرڈ فلائٹس کر کے وہاں سے جا رہے ہیں۔ اس وقت تقریباً 15 نومبر تک تو ایمریٹس ایئر لائن، جتنی بھی خلیج کے ممالک کی ایئر لائنز ہیں، ان تمام نے اپنی پروازیں وہاں بند کر رکھی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ کو اپنے جو ڈیول نیشنل یہودی ہیں ان کے انخلاء کے لیے بحری جہاز بھیجنے پڑے ہیں، اور وہ بحری جہازوں پہ سوار جا رہے ہیں، اسی طرح جس طرح کسی دور میں وہ انہیں بحری جہازوں پہ سوار ہو کے فلسطینیوں کی سرزمین ہڑپ کرنے کے لیے تشریف لائے تھے۔ تو یہ اب ان کی، اور اسی طریقے سے جو بین الاقوامی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز ہیں، وہ چاہے آپ کی فچ کے نام سے ہو، جو چاہے موڈیز کے نام سے ہو، وہ یا P&S کے نام سے ہو، ان تمام نے یہ وارننگ دی ہے کہ اسرائیل کی اس اکانومی کی سچویشن میں اس کی جو کریڈٹ ریٹنگ ہے وہ آنے والے دنوں میں گر سکتی ہے۔ ماضی میں جو ہونے والی جنگیں ہیں 2006 اور 2015 کی، اس میں جو ان کو اکنامک لاس ہوا ان کی GDP کو، وہ 0.5 اور 0.6 کے لیول پہ تھا۔ اب وہاں پہ جو اندازے اور پیش کیے جا رہے ہیں اس میں ماہرین معاشیات بتاتے ہیں یہ تقریباً 15% تک کا GDP لاس جو ہے وہ جا سکتا ہے۔ تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ 20 دن کی جنگ میں اتنا بڑا چرکا ان کو پہنچا، اور جو ہیومن لاس ہے ان کا، خود اسرائیل کا کلیم ہے کہ ان کے 329 فوجی جو ہیں وہ اس جنگ میں، اور کل کے جو جھڑپیں ہوئی ہیں اس میں 11 فوجی ان کے مزید ہلاک ہو چکے ہیں، جس کی انہوں نے باقاعدہ تصویریں بھی جاری کی۔ اور جتنی وہ کلیم کر رہے ہیں ظاہر سی بات ہے اس سے زیادہ ہی ہوگا لاس، وہ دکھاتے ہیں اس کو پھر کم ہے، پورٹری کم کرتے ہیں۔ اور یہ جو ان کا اکنامک لاس میں نے آپ کے سامنے، اور پھر اسی طریقے سے جو ان کا اپنا جو سوشل فیبرک ہے، وہاں پہ اس وقت سب سے بڑا مظاہرہ وہ لوگ کر رہے ہیں جن کے عزیز و اقارب اس وقت جرغمالی ہیں حماس کے پاس، اس جنگ کے نتیجے میں ان کے قبضے میں چلے گئے۔ اب ان کو سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ ہم نے ان کو کس انداز سے رہا کروانا ہے، اور ہر روز ان کے خلاف پروٹیسٹ ہو رہا ہے، اور ان کے حق میں پروٹیسٹ ہو رہا ہے، اور اسرائیلی حکومت پہ روز بروز دباؤ بڑھ رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے مختلف جو غیر ملکی وہاں پہ لوگ تھے، بعض وہ بھی کیپچر ہوئے ہیں، ان کے ممالک اپنے طور پہ
बड़ी डिप्लोमेसी कर रहे हैं और इसराइल को इस बात पे आमादा कर रहे हैं कि हमास की जो शराइत है उनको तस्लीम किया जाए और हमारे लोग जो है वो रिहा करवाए जाए। हमास अपने तौर पे गुडविल के लिए कुछ लोगों को उन्होंने रिहा किया है, लेकिन बाकी चीज़ें जो हैं आपको याद होगा इसी नौयत का एक गनीमत जिसे कहते हैं, गिलाद शिलात नामी एक फौजी जो है पिछली जंगों में इनके हाथ आया था, तो जिसके बदले में हमास ने अपना 1000 कैदी रिहा करवाया था। अच्छा, उसकी रिहाई के बाद अब आप सोच सकते हैं। और अब अभी ये पिछले दिनों एक सोशल मीडिया पे एक कैंपेन चला रहे थे कि हमने हमारे फौजियों ने ये जब गजा पे जो बफर जोन है बेसिकली जिसको वो गजा शो करते हैं कि वहाँ जब इंकर्जन की है तो हमने एक वहाँ से फौजी जो है वो रिहा करवा लिया है हमास के कब्जे में से। और बुनियादी तौर पे वो फौजी जो है उसकी सारी कैंपेन जो है सोशल मीडिया पे करके वो ये बता रहे हैं कि हम अंदर चले गए और हमने अब जो है लोगों की रिहाई शुरू कर दी है। तो वो खुद से वो उस बंदे का ये क्लेम है कि मैं तो गिरफ्तार ही नहीं हुआ था। तो हमास ने कल उनके अबू उबैदा ने बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने कहा था इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि दुनिया की सबसे बड़ी सिक्योरिटी एजेंसी और सर्विलेंस का निज़ाम रखने वाले लोगों ने अगर 30 दिनों में अपना एक फौजी रिहा करवाया है तो हमारे पास जो 230 है वो तो फिर अगले 200 साल में रिहा होंगे। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग एक बात है। इसी की तरफ मैं सोच रहा था कि इसराइल ने कई दफ़ा कहा कि हम जो है वो अब बहरी भी जाएंगे, बर्री भी जाएंगे और जिसे कहते हैं जहाज़ से भी मारेंगे इनको, हर तरफ से इनको मार देंगे। लेकिन क्या वजह है कि इतनी समझे कि क्लेम्स, टॉल क्लेम्स के बावजूद वो गजा के अंदर ऑन फुट नहीं दाखिल हो सके, या हमें नहीं पता लग रहा और वो अंदर तक कर चुके हैं? क्या इसकी अपडेट है? देखिए जी, जो एरियल बॉम्बिंग होती है, आपको याद होगा कि अफगानिस्तान पे अमेरिका ने कौन सा बम नहीं बरसाया, डेजी कटर, प्लांट, गान, ये वो। लेकिन जब तक आपके बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं होते उस वक्त तक आप जो है कभी भी कंट्रोल हासिल नहीं कर सकते। तो इसराइलियों को पता है कि गजा की सरजमीन जो है उनके लिए कितनी हॉट सरफेस है और कितना उनके लिए जहन्नमज़ार हो सकती है। तो लिहाजा उनकी कोशिश यही है कि वो एरियल बॉम्बिंग के ज़रिए, क्योंकि ये बहुत ही कसीफ आबादी वाला मुल्क है, शहर है या रकबा आप कह लीजिए, तो यहाँ पे बिल्डिंग्स के साथ बिल्डिंग्स जुड़ी हुई हैं, तो इस वजह से इनका किसी एक बॉम्बिंग का भी कोलेटरल डैमेज बहुत ज़्यादा होता है। तो उस वजह से उनका ये ख्याल और गुमान है कि हम शायद तमाम फ़लस्तीनी को एक की तादाद में नहीं, हम वहाँ पे माशाल्लाह तकरीबन 2.3 मिलियन फ़लस्तीनी रहते हैं। उनको अगर वो इस अंदाज से भी तहक़ीक़ करना चाहे तो अभी 10 दिनों में अऊज़ुबिल्लाह वो 10,000 ही शहीद कर सका है, आने वाले दिनों में कितना कुछ ज़्यादा। तो इसका बैकलैश भी ज़ाहिर है उन्हें महसूस किया जा रहा है या वो कर रहे हैं। तो इस लिहाज से बूट्स ऑन ग्राउंड उनके पास अवेलेबिलिटी नहीं, वो कभी भी गजा में दाखिल नहीं होंगे। आपको याद होगा गजा के अंदर यहूदी बस्तियाँ मौजूद थी 2005 तक, और 2005 में यही मुजाहिदीन या मुजाहमतकार हैं, इनके हमलों और इनके साथ झड़पों के नतीजे में वो ये यहूदी बस्तियाँ यूनिलैटरली छोड़ के चले गए थे। यानी यहाँ से अगर दुनिया के 2 खित्ते जहाँ से यहूदी वापस गए हैं या इसराइली वापस गए हैं, एक वो गजा का ये इलाका, गजा की पट्टी से, और दूसरे नंबर पे जनूबी लबनान से हिजबुल्ला ने उन्हें जूते मार के भगा दिया था वहाँ से, और वो इलाका जो है अपना आज़ाद कराया। तो इसराइलियों को मुजाहमतकारों के पोटेंशियल का भी पता है, उनके वसाइल का भी उन्हें इल्म है, और उनकी हिम्मत और जुर्रत का वो खुद उसके ऐनी शाहिद हैं, यानी ऐन यकीन उन्होंने ये चीज़ें देखी हुई हैं। तो लिहाजा वो सिर्फ और सिर्फ जिसे कहना चाहिए गीदड़ भभकियाँ हैं, नारे हैं और इसी नौयत के स्लोगन्स हैं, ताकि किसी अंदाज से अपने लोगों को इंगेज रखा जा सके और उनकी जो है उम्मीद या ढारस बंधाई जाती रहे और वो अपना काम जो है करते रहें। क्योंकि इस वक्त इसराइल के लिए ये तस्लीम करना अपनी सियासी, फौजी और एक लिहाज से उनके वजूद की मौत है कि हमास ने हमें जंगबंदी पे मजबूर कर। सर, इस पूरी सूरत हाल के अंदर एक तो इसराइल की गीदड़ भभकियाँ है ना कि वो बोलता है, दूसरी तरफ जो सारी हमारे जो मुस्लिम लीडरान हैं या सारे जिसे कहते हैं कि चाहे वो अरब हों चाहे वो अजम हों, जितने भी हों, उनकी तरफ से भी उनकी तरफ से भी एक मतलब बात की जाती है कि ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। लेकिन इसमें एक बहुत ही समझे कि वोकल अंदाज में शायद टर्की और ईरान का हमें मौक़िफ़ नज़र आता है, लेकिन उनकी भी बात कोई इससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ती। क्या चीज़ वो कर सकते हैं और क्या चीज़ वो नहीं कर सकते सूरत हाल में? देखिए जी, ईरान जो है उन्होंने तो मैं समझता हूँ इस मामले में उम्मत का फ़र्ज़ किफ़ाया अदा कर दिया है। आज अगर फ़लस्तीनी मुज़ाहमतकार जो हैं
وہ چاہے متوازہ قسم کے راکٹ، اگرچہ وہ گائیڈڈ راکٹ نہیں ہے، وہ چلا رہے ہیں، یا دیگر کچھ تھوڑا بہت ان کے پاس کوئی اسلحہ یا ساز و سامان ہے، تو یہ بنیادی طور پہ ایران جو ہے انہی ہی کی ایک لحاظ سے ارینجمنٹ ہے، اور انہی کے تعاون اور انہی کے ایک لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ وہ کم از کم ان کے پاس یہ اتنی کو ٹیکنالوجی ہے، اس نوعیت کی چیزیں موجود ہیں. ٹھیک ہے. جہاں تک ترکی کا تعلق ہے، ترکی یقیناً میں سمجھتا ہوں اس وقت انتہائی اسٹرانگ پوزیشن میں ہے، اور ابھی ترکی نے آہستہ آہستہ ان چیزوں کو پک کیا تھا. خیال یہی تھا کہ شاید اسرائیل جو ہے وہ ہوش کے ناخن لے گا اور ایک حد تک جو ہے چیزوں کو کنٹرول کرے گا، لیکن اب جب کہ انہوں نے تمام حدیں پار کر دی ہیں، تو ترکی نے ابھی فوری طور پہ جو ہے جو ایک اسٹرانگ ورڈڈ اسٹیٹمنٹ ہمیں دیکھنے کو ملا اردوان صاحب کی طرف سے، کہ انہوں نے وہ ہسٹوریکل ریفرنس دیا کہ شاید یہ ہلال اور صلیب کی دوبارہ جنگ چاہ رہے ہیں، تو ہم اس کے لیے تیار ہیں. اور اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ جیسے ہی ان کا اعلان ہوا، سائملٹینیسلی ان کا جو باسفورس ریور ہے اس کے اندر 100 کے قریب ان کے جو فائٹر شپ ہیں ان کی انہوں نے پریڈ کی، اور ایک لحاظ سے میسج دیا اسرائیل کو کہ ہم تیار ہیں اور یہ سمندر آپ کی طرف ہی آتا ہے، تو اس لیے کسی غلط فہمی میں نہ رہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جیسے یہ اسٹیٹمنٹ دیا تو اسرائیل نے ان پروٹیسٹ اپنا سفیر جو ہے وہاں سے واپس بلوا لیا. آپ کو یاد ہوگا ترکی ان یعنی دلیر ملکوں میں شامل ہے کہ جو محاصرہ کیا گیا تھا غزہ کا 2007 سے آنورڈ، تو 2012 میں شاید ترکی ہی کے فریڈم فلوٹیلا کو لے کر ایک قافلہ جو ہے وہ امداد کا غزہ کی طرف آ رہا تھا، کہ جس پہ راستے میں آئی سی نے سمندر میں اسرائیلی کمانڈوز نے حملہ کر دیا، اور اس کے نتیجے میں 12 ترک رضاکار جو ہیں وہ شہید ہوئے. اور ترکی نے اس واقعے پر احتجاج کرتے ہوئے اسرائیل سے اپنے اس وقت سفارتی تعلقات منقطع کر دیے، اور 3 سال وہ سفارتی تعلقات منقطع رہے. اسرائیلیوں نے منتیں کر کے وہ سفارتی تعلقات بحال کرائے، اور ان رضاکاروں کے شہادت کا کمپنسیشن دیا، اور ان کے اہل خانہ سے معافی مانگی، تب ترکی نے ان کے ساتھ سفارتی تعلقات. تو ترکی کا جو پوٹینشیل ہے اس سے اسرائیل بھی اچھی طرح واقف ہے، اور خاص طور پہ کیونکہ یورپ کے قلب میں بیٹھا ہے، اور اسی انداز سے ترکی نے اسرائیل نے اگر یورپ میں ایکسس لینی ہے تو وہ ترکی کے ذریعے سے ملے. تو جہاں تک ایران کی بات ہے، تو ایران نے اس وقت جو مشرق وسطیٰ میں جو اسٹریٹجک ٹارگیٹس ہیں، چاہے وہ شام کے اندر ہیں چاہے وہ عراق کے اندر ہیں، ان کے جو بھی اسپلنٹر گروپس موجود ہیں، جس انداز کی بھی پریزنس موجود ہے، انہوں نے ان کو ہٹ کرنا شروع کر دیا. کل بھی شام کے اندر جو ہے وہ 6 اہداف پر جو ہے وہ حملے کیے گئے ہیں، اور یہی وہ بات ہے کہ جس کی اب آپ بات سنتے ہیں کہ اس جنگ کا دائرہ مشرق وسطیٰ تک پھیل سکتا ہے، یا بیونڈ مشرق وسطیٰ بھی جا سکتا ہے، خاص طور پہ جب آپ ان بین الاقوامی سطح پہ ہونے والے مظاہروں کو دیکھتے ہیں، اور پھر ان مظاہروں کے نتیجے میں جو وہاں پہ جو سوسائٹی کے اندر ایک آپس میں رفٹ یا فرکشن پیدا ہو رہی ہے، جس میں کبھی ایک امریکی جو ہے جنونی 70 سالہ بوڑھا جو ہے وہ ایک 6 سالہ فلسطینی بچے کو ذبح کر دیتا ہے، یا پھر اسی نوعی اسلاموفوبیا اور اس نوعیت کے جو سلوگنز ہیں اس کے تحت، یا پھر مسلمانوں کے جذبات کو برانگیختہ کرنے کے لیے بعض جنونی جو ہیں وہ ہماری مقدس کتاب جو ہے قرآن مجید اس کو نظر آتش کرنے کے باتیں جو ہیں وہ شروع کر دیتے ہیں. تو یہ سارے اس جنگ کے پھیلنے ہی کی بیسیکلی علامات. ٹھیک ہے، یہ صرف اور صرف جنگ میدان کے اندر نہیں ہے، اور پھر اس کے جو امپیکٹ جو اکنامک امپیکٹ ہے وہ کوئی بھی ملک اس سے نہیں بچے گا. اس وقت مصر جو ہے اس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اس نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا تو وہاں بڑا خوشحالی کا دور رہا ہے. اس وقت اگر دنیا میں سب سے زیادہ افراط زر کا شکار مصر ہے، اور مصر کو اگلے ماہ انتخابات کا مرحلہ درپیش ہے، اور اس وقت اگر اسی صاحب تیسری بار صدر نہ بنے تو وہاں پہ اس بات کا امکان ہے کہ اخوان المسلمون کا ریوائول ہوگا اور وہاں پہ ان کو فتح ملے. بالکل اسی طریقے سے جس طرح 2006 میں حماس نے یہاں وکٹری لی تھی، تو اس کے بعد 2007-8 میں وہاں پہ مرسی صاحب کی حکومت بن گئی تھی، اور دنیا اور مصر چیختا رہا کہ ہمارے پڑوس پہ ایران آ کے بیٹھ گیا، ہمارے پڑوس پہ ایران آ کے بیٹھ گیا. اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت حماس کی اس حکومت کو جو بنی 75% نشستوں کے ساتھ اس کی منزل کھوٹی کرنے کے لیے ان کی جو یہاں پہ فتح تنظیم ہے، جو محمود عباس، جن کا ہمیں اس پورے کرائسس میں کہیں نام و نشان نہیں مل رہا نہیں ہے، کہنے کو وہ فلسطین کے صدر ہیں، ساری یورپی یونین ساری عالمی برادری جو ہے فنڈ انہیں دیتی ہے، نہ ان سے حساب لیتی ہے، اور وہ جو ہے اردن میں بیٹھ کے وہ کبھی بائیڈن صاحب کا استقبال کرتے ہیں اور کبھی وہ باقی لوگوں کا استقبال کرتے ہیں. تو جو بندہ اس وقت فرنٹ لائن پہ نہیں ہے وہ کاہے کا اس ملک کا صدر ہے.
اسے اس ملک کا صدر کہلانے کا، فلسطینی نیشنل اتھارٹی کا صدر کہلانے کا حق ہی کوئی نہیں ہے. اسی طریقے سے یہاں پہ آپ دیکھ لیجیے جہاں جہاں پہ بھی ان کے سفارت خانے ہیں کہیں پہ ان کی کوئی سرکاری سطح پر ڈپلومیسی نظر نہیں آتی. پاکستان میں ہمیں بھی ان کا سفارت خانہ صرف ایک بلڈنگ میں نظر آتا ہے کہ جہاں جا کے ہم جو سربراہان ہیں مہمانوں کے کتاب میں دستخط کر کے آ جاتے ہیں. تو جو اگریسو ڈپلومیسی انہیں یہاں ہمیں دیکھنی چاہیے. حالانکہ ان کو تو یہاں لوگ ہاتھوں ہاتھ لیں، وہ تو ان پبلک میٹنگ میں آنا پسند نہیں کرتے. اور اس وقت تو پرائم ٹائم ہے اس وقت تو وہ صرف اور صرف لوگوں کے گلے میں وہ کفیہ ڈال کے سمجھتے ہیں کہ ہمارا فرض پورا ہو گیا، ہم نے فلسطین آزاد کرا دیا. جبکہ انہیں اس وقت فرنٹ لائن پہ ہونا چاہیے ان تمام معاملات کو کیش کرنے کے لیے اور ایک لحاظ سے چینلائز کرنے کے لیے، اور ایک اوور آل پکچر دینی ہے انہیں کہ ہم تمام فلسطینی اکٹھے ہیں. وہ اس وقت جو میکرون ان سے ملتا ہے اگر فلسطینی صدر سے، تو وہ اس کے ساتھ اپنی انٹرنل پالیٹکس ڈسکس کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ ہمارا دہشت گرد تنظیم ہے، وہ کہتے ہیں ہاں جی یہ فلسطینیوں کی نمائندہ تنظیم نہیں ہے. تو تمہیں نہیں پتا کہ جب 2006 میں انہوں نے 75% تو وہ کیا آسمان سے ووٹ لے کر آئے تھے؟ وہ انہی فلسطینی عوام کو ووٹ لے کر آئے تھے. آج آپ کہتے ہیں کہ یہ آج بھی یعنی محمود عباس کی جو مدت صدارت ہے وہ ختم ہوئے 14 برس گزر چکے ہیں. وہ بغیر کسی لیگل مینڈیٹ کے، بغیر کسی اس کے صدر، اور نہ امریکہ کو جمہوریت نظر آتی ہے، نہ یورپی یونین کو جمہوریت نظر آتی ہے. کیونکہ انہیں پتا ہے کہ آج انتخاب کا ڈول ڈالیں گے تو یہی فلسطینی تنظیمیں، یہی مذہبی تنظیمیں حماس کی شکل میں، اسلامی جہاد کی شکل میں انہی کے لوگوں کو ووٹ ملے گا. کیونکہ ان کا جو لوگوں کی ویل بینگ کا، سوشل ویلفیئر کا جو نیٹ ورک ہے وہی لوگوں کو وہاں پہ ایگزسٹ کرنے میں مدد دے رہا ہے. ادروائز غزہ کی پٹی کا 2006 سے فلسطینی نیشنل اتھارٹی نے بائیکاٹ کر رکھا ہے. وہاں کی جو پولیس، انتظامیہ، حتیٰ کہ اسکول ٹیچر، جتنے بھی سرکاری ملازمین ہیں، ان تمام کی تنخواہیں جو ہے وہ حماس کے ذمے ہیں. حماس اپنے وسائل اکٹھے کر کے دنیا بھر سے مانگ تانگ کے جو ہے ان کی وہ ضروریات پوری کرتی ہے. تب جا کے کہیں یہ 23 لاکھ کی آبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے اور ان کے جو ڈے ٹو ڈے ضروریات ہیں، اور اس میں کچھ عالمی اداروں کا تعاون جیسے اونروا ہے، یونائیٹڈ نیشن ہے، کچھ اور ان کی جو ایجنسیز ہیں وہ وہاں پہ مہاجرین کیمپوں میں اسسٹنس فراہم کرتی ہیں. تو اس حالت میں فلسطینی جو رہ رہے تھے وہ اسرائیل پر حملہ نہ کرتے تو کیا کرتے؟ وہ کب تک اس جیل کے اندر رہیں گے؟ تو یہ جو بات لوگ کہہ رہے ہیں انہوں نے راتوں رات حملہ کر دیا، تو انہی فلسطینیوں جن کے مقدسات کے لیے وہ جیتے ہیں، مرتے ہیں، فلسطینیوں کے لیے خون کے آنسو رونے کا مقام تھا، بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے کہ جب تقریباً 2 ہفتے ہو گئے ہیں کہ وہاں نماز جمعہ نہیں ہو سکتی مسجد میں. تو اس سے بڑی اور کہ یہ وہ جگہ ہیں کہ جہاں جانے کے لیے لوگ تڑپتے ہیں اور وہ اس کے لیے اسباب اکٹھے کرتے ہیں. لیکن اسرائیل نے انہیں اس انداز سے الجھا دیا ہے، اس انداز سے ان کے ان تمام صرف اور صرف یہاں پہ مسلمانوں کے مقدسات پر اسرائیل حملے نہیں کرتا، ان کے چرچ، حتیٰ کہ غزہ میں آپ نے دیکھا کہ ان کے ایک مسنری ہاسپٹل تھا اس کو نشانہ بنایا، چرچوں کو نشانہ بنایا. اس وقت وہاں پہ جو ان کے یہودی ربی ہیں، جن کے وہ ان کے مذہبی پیشوا ہیں، وہ اور اس کے ساتھ ساتھ جو کرسچن لیڈرشپ ہے وہ تمام کی تمام بیک آواز ہو کے یہ بات کر رہی ہے کہ اس جنگ کو روکا جائے، اور خاص طور پہ وہاں پہ جو بچوں کا، خواتین کا، بزرگوں کا قتل عام ہو رہا ہے اسے روکا جائے. جنگجوؤں کو تو وہ کچھ نہیں بگاڑ سکے، وہ تو صرف اور صرف ہتھے لوگوں پر. اور جنگ کے جو اصول، مروجہ اصول ہیں جنیوا کنونشن کے، اقوام متحدہ کے، وہ تمام کی تمام دھجیاں جو ہے وہ اسرائیل ہر روز بکھیرتا ہے. پہلے وہ وارننگ دیا کرتا تھا کہ یہ بلڈنگ ویکیٹ کر دیں، یہاں سے نکل جائیں، لیکن اب وہ اتنا بزدل اور اتنا خوفزدہ ہو گیا ہے کہ وہ لوگوں کو آباد بلڈنگ سمیت تحقیق کر دیتا ہے. اور اب تو انہوں نے یہ پروپیگنڈا شروع کر رکھا ہے کہ فلاں ہاسپٹل کے نیچے وہاں پہ حماس کا کمانڈر ہاسپٹل کے نیچے انہوں نے بنایا ہے تو اس لیے ہم اڑا دیتے ہیں. اور وہاں کی اس ٹیسٹیمنی جو ہے ایک نارویجین ڈاکٹر ہیں جنہوں نے اپنی ٹیسٹیمنی ریکارڈ کرائی. انہوں نے کہا جی میں پچھلے 12 سال سے غزہ کے اندر ہوں اور میں نے یہاں پہ 10 آپریشن کنڈکٹ کیے ہیں، مجھے اس طرح کی کوئی ایویڈنس نہیں ملی کہ یہاں پہ حماس کا جو ہے کوئی ایسا نیٹ ورک ہے. یہ صرف اور صرف لوگوں کو خوفزدہ کرنے، کیونکہ لوگ مجبوری کے عالم میں بڑی پیمانے پہ ان جگہوں پہ آ کے پناہ لیتے ہیں اور وہ ان کے لیے پھر کرنے والا بنتے ہیں. اب حالت اس وقت ہاسپٹلس کی یہ ہے کہ لوگوں کے آپریشن جو ہے وہ کوریڈورز کے اندر کیے جائیں. وہاں پہ کوئی جو ہائیجین، جو ایک اسٹینڈرڈ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ فالو نہیں کی جا رہی. بالکل آپ کہہ لیجیے ایک جنگل کی سی کیفیت ہے اور اس میں لوگ جو ہیں وہ رہنے پہ مجبور ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں پھر تنگ آمد بچنگ آمد. جب آپ نے ان کی زندگی کو اتنا اجیرن کر دیا، آپ سوچیے کہ یہ جو بچے
چھوٹے جن کے سامنے ان کے پوری فیملی جو ہے وائپ آؤٹ ہوگی، تو کل کو اسرائیل کے لیے کیا ان کے ساتھ نارملائزیشن کے لیے ان کے تعلقات کے لیے راضی ہوں گے؟ اسرائیل کو تسلیم کریں گے کبھی؟ نہیں. یا یہودیوں کے ان کے دل میں نفرت نہیں ہوگی؟ تو یہ جو آج بیج بو رہے ہیں، تو یہ اسرائیل کو آنے والے دنوں میں اس کا پھل کاٹنا ہوگا. اچھا ریسنٹلی ایک ڈیولپمنٹ، سر سوری بات کا آپ کی کاٹ رہا ہوں، اب یہ ریسنٹ ایک ڈیولپمنٹ بالکل یمن کی طرف سے کچھ آوازیں آ رہی ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے، کیا از اٹ پریکٹیکل؟ مطلب یہ ذہن کو سمجھ نہیں آتی یا ہضم نہیں ہوتی بات، لیکن کیا ہے یہ اس کا بیک گراؤنڈ؟ اس میں وہاں پہ جو یہ کہا جاتا ہے کہ جی یمن میں جو حوثی ہیں وہ یمن ایران نواز ہیں، ان کی ایران سپورٹ کرتا رہا ہے، سعودی عرب کا الزام بھی رہا ہے، کسی حد تک ٹھیک بھی ہے، اس میں کوئی قباحت والی بات نہیں ہے. تو ان لوگوں نے ابھی پچھلے دنوں کچھ میزائل فائرنگ کی ہے، راکٹس فائرنگ کی ہے، اور وہ مصر کے علاقے جو ہیں تابا، وہ ایک بڑا ان کا ریزورٹ ہے، اس میں گرے ہیں، اور وہ تقریباً غزہ سے 220 کلومیٹر دور ہے. اوکے. اور یہ ایک ایسی انڈیکیشن ہے، یہ وہی انڈیکیشن ہے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جنگ پھیل سکتی ہے. اور پھر اسی طریقے سے جو عراق کے اندر ایران نواز گروپ آپریشنل ہے، انہوں نے وہاں عراق کے اندر جو امریکی اہداف ہیں، جو ان کے ملٹری ٹھکانے ہیں، ان پر حملہ کیا ہے اور ان کو غزن پہنچایا ہے. اس کی تفصیلات ایز سچ نہیں آئیں، لیکن یعنی امریکہ کو جو سب سے بڑی پریشانی ہے وہ یہی ہے کہ ان کے ان علاقوں کے اندر، اور اسی طریقے سے ترکی نے خود شام کے اندر جو ہیں وہ کارروائیاں کی ہیں، اور وہ امریکی اہداف کو انہوں نے وہاں پہ نشانہ بنایا ہے. اور یہی وہ بیسیکلی میں سمجھتا ہوں، خاص طور پہ جو گولان ہائٹس ہیں اس پہ اسرائیل کی طرف سے بھی جو بمباری ہوئی ہے، تو یہ اور پھر جو سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں ٹائم بام ہے، وہ اردن کے اندر موجود ہے، کہ وہاں پہ تقریباً جو بڑی اکثریت جو ہے وہ فلسطینی مہاجرین ڈائسپورا والے لوگ ہیں، اور وہ سارے کے سارے انتہائی چارجڈ ہیں، اور وہ کسی بھی وقت جو ہے وہ بام شیل کی طرف پھٹ سکتے ہیں، اور وہ اگر ان کا انفلکس ان سائڈ اسرائیل ہو گیا تو نہ اسرائیل کی روکنا مشکل ہوگا. اور اسی طریقے سے جو غرب اردن میں بھی ایک نیا محاذ کھول لیا اسرائیل نے، یعنی اس وقت تک تقریباً 7 اکتوبر کے بعد سے اب تک جو ہے تقریباً وہاں پہ 300 کے قریب شہادتیں ہو چکی ہیں. اور یہ ایک ایسا اور یہ بنیادی طور پہ میں سمجھتا ہوں اس میں اتنی ہی ذمہ دار جو ہے وہ فلسطینی نیشنل اتھارٹی ہے، کیونکہ ان کے ہی لوگ جو ہیں، ان کے ہی جو سیکورٹی آپریٹرز ہیں، وہی ان مزاحمت کاروں کے خلاف ایکشن کرتے ہیں، اور انہی کو پکڑ کے جو ہے وہ اسرائیلیوں کو دیتے ہیں، اور جن سے وہ اپنی جیلیں بھرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ معصوم بن جاتے ہیں کہ ہم نے تو نہیں دیا، انہیں اسرائیل پکڑ کے لیا. اسرائیل کے ساتھ جو سیکورٹی کوآرڈینیشن ہے یا کوآپریشن ہے، یہ فلسطینی نیشنل اتھارٹی کا ایک ایسا ٹول ہے کہ جس کو استعمال کرتے ہوئے آج تک وہاں پہ حکمرانی کرتے رہے. اسی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ جب بھی ماضی میں 2-3 ایسے واقعات ہوئے ہیں، اس میں جب بھی ہوتا ہے تو ان کے پاس یہی دھمکی ہوتی ہے کہ ہم اسرائیل کے ساتھ سیکورٹی کوآرڈینیشن ختم کر دیں گے، کیونکہ اسرائیل نے جو غرب اردن کا علاقہ ہے، ویسٹ بینک کا علاقہ ہے، وہاں پہ اپنی جو یہودی بستیوں کے گرد ایسا کنٹونمنٹس کا جال بن رکھا ہے کہ جہاں سے آپ بآسانی گزر نہیں سکتے. آپ کو اگر اپنے ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں تک بھی جانا ہے تو آپ نے انہیں چیک پوائنٹس سے انہیں سے گزر کے جانا ہے. اور پھر اسی طریقے سے جو اوسلو معاہدہ طے پایا تھا، اس میں جو 3 زون ڈکلیئر کیے گئے تھے اس کے اندر، ان کے اندر کسی بھی زون کا جو انفراسٹرکچر تھا وہ اسرائیل نے اس کو امپلیمنٹ نہیں ہونے دیا. اور پھر اسرائیل نے جو سب سے بڑی چالاکی کی، اور خاص طور پہ اس وقت امریکہ اور اس کے جو بھی حوالی تھے یورپی یونین، کہ انہوں نے یاسر عرفات صاحب کو اس بات پر آمادہ کیا کہ آپ نے جو فلسطینی جو ریاست بننی ہے آپ کی، اس کی جو دارالحکومت ہے، اگر مقبوضہ بیت المقدس بنانا ہے تو اس پر ہم بات کریں گے 10 سال بعد. 10 سال تک ہم بہت ساری چیزیں نارملائز ہو جائیں گی، اس پہ بات کریں گے. اور اسی طریقے سے دوسرا اہم ایشو ہے وہ فلسطینی جو یہاں سے ڈسپلیس ہوئے ہیں 48 میں، 53 میں، 67 میں، ان کی وطن واپسی، کہ وہ اپنے ملک کو واپس آئیں، کیونکہ وہ مختلف ملکوں میں مہاجر کی زندگی گزار رہے ہیں. تو ان کے وطن واپسی کا حق جو ہے یہ انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ رائٹ ہے. UN آپ کو یہ حق دیتا ہے کہ جہاں سے آپ کو فورسبلی ڈسپلیس کیا گیا ہو، آپ وہاں واپس آ سکتے ہیں جب حالات نارمل ہو جائیں. تو اسرائیل یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. انہوں نے کہا اس پر بھی ہم آخر میں بات کریں گے. اس کی وجہ کیا ہے کہ اگر یہ لوگ جو اس وقت تقریباً ملینز میں ہیں، 6-7 ملین لوگ ہیں،
یہ اگر فلسطین میں واپس آ جاتے ہیں تو آپ سوچیے کہ وہ پورا ڈیموگرافک آرڈر ہی چینج ہوتا ہے. بالکل. تو وہاں پہ اگر الیکشن ہوتا ہے تو فلسطینی یقیناً اکثریت میں ہوں گے, اور خاص طور پہ ان علاقوں میں ایون جہاں پہ اسرائیلی علاقہ ہے, تو یہ وہاں سے لوگ تو وہاں کی یعنی ان کی کنیسٹ کے ممبر بن سکتے ہیں, ان کی پارلیمنٹ کے ممبر بن سکتے ہیں. تو اسرائیلی اس کو پسند نہیں کرتا. تو یہ دو ایسے ایشوز ہیں کہ جو انہوں نے ٹیکٹفلی اس وقت اوسلو معاہدے سے باہر رکھے, اور یہی وجہ ہے کہ آج جو فلسطین کا جو کاز ہے وہ بالکل ڈائلیوٹ ہو کے رہ گیا. اور یاسر عرفات صاحب نے جب کہا کہ میں جو اپنا مسجد اقصی سوری جو بیت المقدس کا سٹیٹس ہے اس کے حوالے سے میں کمپرومائز نہیں کر سکتا, تو انہوں نے ان کو ان کے رام اللہ کمپاؤنڈ میں بند کر دیا اور وہاں 1.5 سال کو سلو پوائزننگ کر کے اس دنیا سے رخصت ہو گئی. تو بیت المقدس میں دفن ہونے کی خواہش اور وصیت ساتھ لیے چلے. تو یہ وہ چیز ہے, یہ فلسطینیوں کی جدوجہد ہے, اس طریقے سے ان کی منزل کھوٹی کی گئی. صحیح. اچھا, اس پوری سینیریو کے اندر رشیا اور چائنا, کیونکہ یہ بڑی پاورز ہیں آفٹر امریکہ, ان دونوں کا سٹانس کتنا اگریسو ہے یا کتنا جسے کہتے ہیں ہومیوپیتھک قسم کا ہے؟ دیکھیں جی, اس وقت جو علاقے کی پولیٹیکل الائنمنٹ ہو رہی ہے یا اسٹریٹجک الائنمنٹ ہو رہی ہے, اس میں ان دونوں ملکوں کے جو انٹرسٹ ہیں وہ انتہائی وائٹل ہیں. چین, آپ کو یاد ہوگا ریسنٹلی انہوں نے دو بہت ہی آپس میں جسے کہنا چاہیے جانی دشمن لیول کے ممالک سعودی عرب اور ایران کی صلح کرائی, اور اس میں انہوں نے پیس بروکر کا کردار ادا کیا. اسی جلو میں جب یہ بات ہو رہی تھی تو بہت سارے سوالات یہ بھی اٹھے کہ آیا یہی جو اسکل ہے چین جو ہے اپنی وہ مسئلہ فلسطین کے حل کے لیے بھی استعمال کر سکتا ہے. تو اس وقت چینی وزارت خارجہ کے ترجمان کا یہ بیان آیا تھا کہ جی ہم اگلا مرحلہ یا ہماری اگلی ڈیسٹینیشن یہی ہے کہ ہم مسئلہ فلسطین یا یہ جو قضیہ فلسطین ہے اس کے حل کے لیے کوششیں کریں. اس وقت بھی اسرائیل کو بڑی اس میں تکلیف ہوئی تھی اور ان کی طرف سے بڑا شدید رد عمل کا اظہار کیا گیا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم مطلب امریکہ بہادر سے الگ ہو کے اور خاص طور پہ چیزیں کر لیں, ہم اور امریکہ اور چائنا کی جو رائولری چل رہی ہے وہ اسے پوشیدہ نہیں ہے. دوسرے نمبر پہ جو روس ہے, روس کے اس خطے میں خاص طور پہ یوکرین چین جنگ کے بعد بہت زیادہ سٹیکس ہیں. بالخصوص شام کے اندر جو ہے ان کا جو اسٹریٹجک اڈا موجود ہے, کرتوس بندرگاہ ہے, جس کے ذریعے وہ اپنا تمام تیل کا نیٹ ورکس اور ساری چیزیں جو ہے وہ کنٹرول کرتے ہیں. اور اسی وجہ سے انہوں نے, آپ کو یاد ہوگا کہ جب شام میں بشار الاسد صاحب کی حکومت کے لیے خطرہ پیدا ہوا اور ایک وہاں پہ جو اپرائزنگ شروع ہوئی تھی ان کے خلاف, تو انہوں نے اس کو کچلنے کے لیے یا اس میں تعاون کے لیے باقاعدہ اپنی لشکر کشی فوج تک بھیجی. اس کے بعد امریکہ کو آ کے ان کو بیل آؤٹ کرنا پڑا اور ساری چیزیں جو ہیں. تو اس لحاظ سے ان دونوں ملکوں کا اسٹریٹجک انٹرسٹ موجود ہے, اور بالخصوص چائنا کا اسٹریٹجک انٹرسٹ اس لحاظ سے ہے کہ اس کی ایک ڈائمینشن اکنامک بھی ہے. ابھی پچھلے دنوں ایک I2U2 کے نام سے ایک منصوبہ جو ہے G20 میں پیش کیا گیا ہے. اس میں بنیادی طور پہ ایک آلٹرنیٹ روٹ جو ہے, یہ جو چائنا کا ون بیلٹ ون روڈ کے نام سے پروجیکٹ ہے جو جس کے بینیفیشری ہم سی پیک کی شکل میں پاکستان بھی ہے, تو اس کا متبادل یہ بنایا گیا تھا کہ یہ سعودی عرب سے ایک روٹ ٹرین کا روٹ بنے گا جو مڈل ایسٹ سے ہوتا ہوا یورپ جائے گا, اور اس حوالے سے یہ اسرائیل بھی ظاہر ہے اس کا بینیفیشری ہوگا. اب اس میں چائنا بالکل سائڈ پر ہو جاتا ہے, اور چائنا کے ایک پیرلل دوسری طرف سے جو یورپ کو جو روٹ ایکسیس ہوتا ہے وہ ان کا نہر سویز کا ہے. ایسے میں چائنا کا وہ جو ایک ون بیلٹ ون روڈ والا پروجیکٹ ہے وہ تھوڑا سا یعنی خطرے میں محسوس ہو رہا ہے. تو چائنا کبھی نہیں چاہے گا کہ اس نے جتنی محنت سے عرقریزی سے وہ پروجیکٹ تیار کیا ہے اس میں اس انداز کے نئے شریک جو ہیں یا نئے پارٹنر ہیں یا جو نئے لوگ جو ہیں وہ شامل ہو جائیں. تو یقیناً ایک اس کی ڈائمینشن اس موجودہ جو فلسطینی صورتحال پیدا ہوئی ہے یہ بھی قرار دی جا رہی ہے کہ شاید وہ جو ایک لارجر ایجنڈا تھا چائنا کا یا روس کا پورے خطے میں, وہ کسی حد تک حماس نے پورا کرنے کی کوشش کی ہے کہ ایک لحاظ سے یہ ساری چیزیں. تو یہ ساری ایسی تھیریز ہیں کہ جو وقتاً فوقتاً پیش کی جاتی ہیں, لیکن اس کی ایز سچ یعنی کوئی بیسس نہیں ہے, یہ دور کے ڈانڈے میں لانے والی بات ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ جنگ کے دنوں میں جو سب سے بڑی کیپیبلٹی ہوتی ہے وہ ٹروتھ ہوتا ہے, سچائی ہوتی ہے. تو سچائی کو ختم کرنے کے لیے یا اس پہ پردہ پوشی کرنے کے لیے اس نوعیت کی تھیوریز یا اس نوعیت کے تجزیے یا تبصرے جو ہیں وہ عام طور پہ آپ کو میڈیا پہ سننے اور دیکھنے کو ملے گی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کا اصل مقصد اور منتہا وہ
शायद वाज़ेह ना हो सके, लेकिन कम से कम ये फ़लस्तीनियों की स्ट्रगल को किसी हद तक ज़रूर नुकसान पहुँचा सकता है। इससे मेरा ख़्याल है कि हमें गुरेज़ करना चाहिए, और यही इस वक्त मैं समझता हूँ ज़रूरत है वक्त। लेकिन इस पूरे सिनेरियो में अब ये बात समझ में आ रही है कि ये सिर्फ 2 लोगों का मसला नहीं है, या सिर्फ उस खित्ते का मसला नहीं है, पूरा एरिया और सारे आसपास के ममालिक और इंटरनेशनल पावर्स भी। लेकिन एक पॉइंट यहाँ पे आता है कि इस पूरे सिनेरियो के अंदर क्या पाकिस्तान बिल्कुल इर्रेलेवेंट है जिस तरह वो इस वक्त नज़र आ रहा है, या पाकिस्तान भी कुछ कर सकता है इस पूरी सूरत हाल के अंदर? देखिए, मैं समझता हूँ कि जो खित्ते के ममालिक हैं, ख़ासतौर पे हम अगर सब कॉन्टिनेंट की बात करें, यानी जिसे जनूब मशरक़ी एशिया कहते हैं, इसमें अगर कोई मुल्क खड़ा है, यानी सही मायने में जिसका उसूली मौक़िफ़ है, तो वो पाकिस्तान का है। कि पाकिस्तान के जो कायद आज़म थे, उन्होंने बाकायदा फ़लस्तीन के हवाले से और इसराइल के हवाले से जो उनका मुसल्लमा मौक़िफ़ था, वो यही था कि इसराइल एक नाजायज़ रियासत है और फ़लस्तीनियों की ग़स्ब-शुदा सरज़मीन पे कायम की गई है। लिहाज़ा उनका एक मशवरा था सरबराह मुमलिकत कि पाकिस्तान कभी भी इसराइल को तस्लीम ना करे। सही। और यही वजह है कि पाकिस्तान की सक्सेसिव गवर्नमेंट तमाम तर कोशिशों के बावजूद जो है, वो आज तक अपने पासपोर्ट से ये जुमला ख़त्म नहीं करवा सकी कि वैलिड फॉर ऑल कंट्रीज़ एक्सेप्ट इसराइल। और ये एजाज़ पाकिस्तानी को हासिल है, और दुनिया के किसी मुल्क के पासपोर्ट पे ये तहरीर नहीं लिखी। तो ये जो एक सिचुएशन यहाँ पे बनी हुई है, और फिर दूसरे नंबर पे जो इसराइल है, वो पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का सबसे बड़ा दुश्मन है। वो इसे अपने वजूद के लिए ख़तरा समझता है, ख़ासतौर पे भारत के तनाज़ुर में, क्योंकि भारत के साथ उनका जो हलूज यहूद गठजोड़ है, चाहे वो आपको कश्मीर के अंदर नज़र आ रहा हो या आपको खित्ते के दीगर ममालिक में नज़र आ रहा हो, तो उससे वो बाज नहीं आते। तो लिहाजा अब भी आप देखें तो भारत का जो रद्द-ए-अमल है इस इशू के बारे में, इस कज़िये के बारे में, वो इंतहाई मोहतात है। और उन्होंने अभी ख़ास तौर पे बड़ी एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है पिछले दिनों वहाँ पे जो मुस्लिम अक्सरियती इलाके हैं, वहाँ पे जो बड़ी-बड़ी रैलियाँ हुई और उनसे हमास के रहनुमाओं ने ऑन एयर खिताब किया है, तो उस पर मोदी हुकूमत को बड़ी तकलीफ हुई है और उन्होंने बड़ा उस पर नाराज़गी का इजहार किया है। और इन दोनों की अगर आप स्ट्रेटजी देखें तो सेम है। इस तरीके से कश्मीर के अंदर मोदी हुकूमत जो है वो पंडितों को ला के वहाँ आबाद कर रही है ताकि वहाँ का डेमोग्राफिक सेटअप चेंज किया जा सके। इसी तरीके से इसराइल के अंदर, फ़लस्तीन के अंदर जो है दुनिया भर से यहूदियों को ला के इसी तरह का डेमोग्राफिक सेटअप चेंज करने की कोशिशें हो रही हैं। यानी वहाँ पर यहूदी बस्तियाँ बनाई जा रही हैं, यहाँ पे ला के गैर मुल्कियों को या गैर कश्मीर के लोग हैं और उसका स्टेटस चेंज कर दिया गया है। और इसराइल का भी स्टेटस इसी लिहाज से चेंज करने की कोशिश, हत्ता कि बैतुल मक़दस का स्टेटस चेंज करने की कोशिश की जाती है। वहाँ पे कभी गैर मुल्की सफारत खानों को कहा जाता है कि आप अपना तल अवीव से दारुल हुकूमत जो है वो बैतुल मक़दस मुंतकिल कर लें, क्योंकि ये इसराइल की रियासत का दारुल हुकूमत है। इसी तरीके से कुछ लोग अमेरिका, जैसे ट्रंप साहब ने हमाकत ये की तो उन्होंने अपना बैतुल मक़दस दारुल हुकूमत मुंतकिल किया, लेकिन आज तक वहाँ से कोई ऑपरेशन नहीं हो सका। सही। तो इस नौइयत के अलामती इक़दाम के ज़रिए जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपने नाजायज़ कब्जे को दवाम बख्शने की कोशिश की जाती है और लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जाती है। लेकिन मैं समझता हूँ अब कम से कम सोशल मीडिया के इस अवेयरनेस के दौर में आप चीज़ों पर इस अंदाज से पर्दापोशी नहीं कर सकते और सिर्फ अपने एक तरफा झूठे, बेबुनियाद और नफ प्रोपेगेंडे के नतीजे में जो है वो लोगों को गुमराह नहीं कर सकते। यही वजह है कि आप देख रहे हैं कि इस वक्त जो नए अलायंसेज हमें ये देखने को मिल रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा जिसे कहना चाहिए उम्मीद की किरण भी है और चैलेंज भी है एक लिहाज से। और यहाँ पे जो खत्ते की लीडरशिप और ख़ासतौर पे पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में जो आपने बात की, तो पाकिस्तान को मैं समझता हूँ कि अपना जो उसूली मौक़िफ़ जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हमारे लिए मुतय्यन किया था कि हम इसराइल की यहूदी रियासत को तस्लीम नहीं करते, आज ये जो 2 स्टेट सोल्यूशन की बात की जाती है कि इसराइल के साथ साथ एक पैरेलल फ़लस्तीनी रियासत भी कायम कर दी जाए, ऐसे मौक़िफ़ को प्रमोट करके पाकिस्तान अपने उस मुसल्लमा उसूली मौक़िफ़ की नफ़ी ना करे, क्योंकि वो बानी पाकिस्तान के फरमानात की खिलाफ वर्जी के साथ साथ अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ जो है वो दगाबाजी भी हो। तो फ़लस्तीनी जो है आज जब भी उन पर कोई उस्ताद आती है तो हमें फ़लस्तीन की गलियों बाज़ारों में जो एहतजाज और जुलूस निकलते सुनाई देते हैं, जितनी ज़्यादा जश्न और खुशी पाकिस्तान के किसी क्रिकेट मैच, फुटबॉल मैच जीतने पे फ़लस्तीन के अंदर मनाई जाती है, कश्मीर के अंदर मनाई जाती है, इतनी कहीं नहीं मनाई जाती। और यही वजह है कि पाकिस्तान ने जब न्यूक्लियर अपना तजर्बा किया था
تو سب سے زیادہ جو خوشی کا اظہار ہے وہ فلسطینی مسلمانوں نے کیا تھا, کشمیری مسلمانوں نے کیا تھا. آج ہماری دلیت دور کرنے کے لیے ایک ایسی مسلم ریاست جو ہے اس کا دفاع مضبوط ہو گیا ہے کہ جب ہم پکاریں گے تو وہ یقیناً اڑتے چلے آئیں گے, بالکل اسی طریقے سے کہ جس طرح ماضی میں ہونے والی 2-3 اسرائیلی جنگوں میں بالکل خفیہ انداز, یہ ہم نے اس جنگ میں ان جنگوں میں حاصل کیا. آج اگر فلسطین کے کچھ مٹھی بھر مجاہدین جو ہیں یا مزاحمت کار جو ہیں انہوں نے اسرائیل کو ان کے علاقے میں پیچھے دھکیل دیا ہے, اور ایک بہت بڑا بفر زون, آپ بات کر رہے تھے ہم کہ اندرونی طور پہ ان کو کیا نقصان ہے, اس وقت تقریباً 5 لاکھ کے قریب اسرائیلی جو ہیں وہ انٹرنلی ڈسپلیسڈ ہیں, وہ مختلف بنکروں مختلف جگہوں کے اندر جو ہے وہ پناہ لینے پہ مجبور ہے. خاص طور پہ جو بیرونی دنیا سے انہوں نے جو فورن ریزروسٹ بلا رکھے ہیں وہ لوگ جو ہیں ایک آبادی پر الگ سے بوجھ ہے کہ وہ کہاں ان کو آباد کیا جائے. اور اس پورے سینیریو میں سمجھتا ہوں جو انتہائی دلچسپ بات ہے وہ نیتن یاہو صاحب کی ایک دوگلی پالیسی ہے کہ وہ دنیا کو تو کہہ رہے ہیں کہ آپ آئیں, ریزروسٹ کو کہہ رہے ہیں آپ آئیں لڑیں ہمارے ساتھ. ان کا اپنا بیٹا بھی ایک ریزروسٹ ہے, کیونکہ اسرائیل میں ہر 18 سال کا جو لڑکا ہے اور جو 24 سال کی خاتون ہے اس کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ 3 سال کی فوجی ٹریننگ لے گا اور پھر سرو کرے گا. تو لہٰذا یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ تو نہتے لوگ تھے جن پر حملہ کر دیا, یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ بیسیکلی کمبٹنٹ ہیں, جنگجو ہیں. یہودی آباد کار, ہر یہودی آباد کار مسلح ہے, اور جیسے یہ جنگ شروع ہوئی ہے تو ان کے وہ جو سموٹرچ انتہا پسند یہودی وزیر ہے انہوں نے مختلف یہودی بستیوں میں جا کے باقاعدہ خود اسلحہ تقسیم کیا ہے کہ یہ آپ کے دفاع کے لیے آپ کو دے رہے ہیں اور آپ نے اس سے جو بھی یہاں پہ حملہ آور ہوگا اس پر آپ نے فائرنگ کرنی ہے اور اس کو قتل کرنا ہے. یہ ان کا ایجنڈا تھا, اور یہ بنیادی طور پہ ان کے جو اس وقت جتنے بھی بڑے بزنس سینٹر ہیں تل ابیب کے ہوں, حیفا کے ہوں, یعنی سو مچ سو کہ اس وقت اسرائیل کے اندر 2 بڑی آئل ریفائنریز بند ہیں, کیونکہ حماس کے مجاہدین نے ابھی کل ہی ان کی ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا ان کے القسام بریگیڈ کی, کہ انہوں نے سمندر زیر زمین جو بہت ہی ہائی فائی قسم کا ایک ٹورپیڈو جو ہے وہ لانچ کیا ہے, جس کے نتیجے میں وہ ان کی مختلف پورٹس کو نشانہ بناتے ہیں, ان کے جو دور دراز جہاز ان کے ساحل کی طرف آتے ہیں ان کو نشانہ بناتے ہیں. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جس سے اسرائیل اس وقت انتہائی پریشان ہے. ان کی فوج اس وقت یہ جو بحری بیڑے امریکہ نے بھیج رکھے ہیں یہ ٹوٹل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر ہیں اس جنگ کا, کیونکہ اسرائیل کی جو فوج ہے اس کے اندر اس وقت انتہائی تقسیم ہے. اس میں ایک حلقہ جو ہے یا ایک سیگمنٹ آف آرمی جو ہے وہ اس جنگ کے خلاف ہے, وہ یہ جنگ نہیں لڑنا چاہتا, اور خاص طور پہ جو ان کے ٹاپ نوچ جو ان کے جنرلز ہیں وہ بالکل سرنڈر ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب یہ بحری بیڑے آئے ہیں اور اس پہ بہت زیادہ واویلا ہوا تو امریکہ کو اعلان کرنا پڑا کہ یہ فائٹنگ فورس نہیں ہے, یہ تو بنیادی طور پہ ایڈوائزرز ہیں. اور یہ انہی ایڈوائزرز کے نام پہ امریکہ نے عراق کے اندر بھی فوج اتاری تھی, اور وہ بعد میں وہاں پہ عراقیوں کا قتل عام کرتے تھے اور ان کو تحقیق کرتے تھے. تو یہ ایڈوائزرز کے نام پہ یہ مختلف جگہوں پہ اپنے فوجی بھیجتے ہیں, اور بعد میں پھر وہی ایڈوائزر جو ہے وہ کمانڈوز بن جاتے ہیں, پھر وہ لڑاکا اور گوریلا فوج بن جاتے ہیں. تو اسرائیل کی اس وقت جو امریکہ اور اسرائیل کا یہ جو گٹھ جوڑ ہے, اور ہر روز جو یہ بات کہی جاتی ہے کہ ہمارے جو خطے ہم نے جنگ کو پھیلنے سے روکنا ہے, تو پھیلنے سے روکنے کا مطلب یہ ہے کہ اب ان کے ٹارگیٹس ہٹ ہو رہے ہیں, تو ان کے سر پر جو ہے صرف حماس سوار ہے, اور اسی وجہ سے وہ کوئی بھی ایسا اقدام, کوئی بھی ایسا جو چیز ہے انیشیٹو جو ہے وہ نہیں لینا چاہتے, جس کے نتیجے میں کوئی ان کی سبکی ہو انٹرنیشنلی یا اپنے عوام کے سامنے کہ جن کا پیٹ کاٹ کے بیسیکلی وہ یہ جنگیں لڑ رہے ہیں. اس وقت امریکہ کے اندر بھی جو یعنی اکنامی کی صورتحال ہے وہ اتنی خوشائن نہیں ہے. بالکل, یعنی پچھلے آپ نے سن رکھا ہوگا کہ وہاں پہ باقاعدہ یعنی جسے کہنا چاہیے بلاکڈ کی کیفیت بن گئی تھی, کہ وہ شٹ ڈاؤن جسے وہ کہتے ہیں کہ وہ بن گئی تھی, ان کے پاس تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں رہ گئے تھے. اسی طریقے سے امریکہ نے جس انداز سے ایک ایکسٹینڈڈ وار شروع کر رکھی ہے, وہ چاہے یعنی اسرائیل اور امریکہ دونوں نے ان ساری جنگوں کو بیک وقت لے کے چلنا فیزیبل نہیں ہے, یہ پاسبل نہیں ہے. اب وہ اپنے لیے ایک ایسا سیف ایگزٹ یا جسے آنریبل ایگزٹ تلاش کر رہے ہیں کہ جس میں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی واہ بھی ہو جائے اور وہ شرمندگی سے بھی بچیں اور کسی انداز سے اس جنگ سے ان کی جان خلاصی بھی ہو جائے. اچھا سر, یہ ایک بہت ہی پریکٹیکل سے ایک سوال آتا ہے
کہ یہ خبر آتی ہے کہ وہاں کے سارے مواصلات ختم ہو گئے, کمیونیکیشن کے ذرائع ختم ہو گئے, سب چیزیں جی ٹی وی بند کر دیا اور انٹرنیٹ بند کر دیا. لیکن یہ جتنے بڑے چینلز ہیں, چاہے وہ الجزیرہ ہو, چاہے وہ TRT ورلڈ ہو, چاہے وہ CNN ہو, چاہے وہ BBC ہو, ان کی ٹرانسمیشن وہیں سے آ رہی ہوتی ہے اور پیچھے بالکل بہت زیادہ افیکٹڈ غزہ نہیں لگتا, کیونکہ ایک ذہن میں ہوتا ہے ہر طرف بمباری ہو گئی, ہر طرف خون اڑ رہا ہے, ہر طرف دھواں اٹھ رہا ہے, لیکن اس وقت بھی چیزیں وہاں پہ انٹیکٹ نظر آتی ہیں. کیا وجہ ہے اس کی؟ جی میں نے عرض کیا نا کہ یہ بہت ڈینسلی پاپولیٹڈ علاقہ ہے, اور اسرائیل نے جو اپنی زیادہ تباہی پھیلائی ہے وہ اس کے شمالی علاقے میں پھیلائی ہے, جو اس کا ایریز کراسنگ کا علاقہ ہے. ٹھیک ہے, تو وہ بیسیکلی اسرائیل انٹری کا علاقہ ہے. تو اس اوکے, علاقے کو کیونکہ ان کے لیے آسان تھا ہٹ کرنا, اور وہاں پہ ویسے بھی بہت زیادہ کنسنٹریشن ہے یعنی افراد کی, تو انہوں نے اس علاقے کو ہٹ کیا تھا. وہاں پہ زیادہ تباہی پھیلی, اسی وجہ سے وہ بار بار یہی وارننگ دیتے رہے کہ لوگ شمال کا علاقہ چھوڑ کے اوکے, جنوب کی طرف چلے جائیں تاکہ وہاں پہ کنسنٹریشن. ایک اسٹریٹجی بھی تھی کہ تاکہ ہم چلتے ہوئے قافلوں کو ہٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ بلڈنگیں نہ گریں, لوگ جو ہے وہ شہید ہوتے رہیں. تو یہ جو بات آپ کر رہے ہیں یہ یقیناً اس میں ذہن میں سوال آتا ہے, لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ یہ اس وقت ایک جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے, اور اس میں خاص طور پہ یہ جتنے بھی بڑے چینلز جن کا آپ نے نام لیا, یہ تمام کے تمام بڑے ہی جدید مواصلاتی نظام سے لیس ہیں. ٹھیک ہے, اور ان کے پاس, ان کے رپورٹرز کے پاس GPS سسٹم سے لے کے مختلف جو سیٹلائٹ فونز موجود جو بھی کمیونیکیشن کے ٹاپ ناچ چیز ہو سکتی ہے, بالکل وہ الٹرنیٹ ٹیکنالوجی جو یقیناً سیٹلائٹ سے لنک ہوتے ہیں, بہت کاسٹلی وہ چیزیں ہیں, لیکن جو کہ ظاہر ہے یہ دنیا کے نیوز لیڈر ہیں, خاص طور پہ الجزیرہ تو اس معاملے میں میں سمجھتا ہوں بہت بڑا کردار ادا کر رہے ہیں. اسی طریقے سے العربیہ, دیگر جتنے بھی چینل ہیں, باقی چینلز کے تو اپنے ایجنڈے ہیں, چاہے وہ BBC ہے, ان کو تو اس وقت رپورٹنگ کی مسائل ہیں, کیونکہ ان کا جو باعث ایجنڈا ہے وہ جتنی بری طریقے سے اشکار ہوا ہے, وہ تو اب ماسز کے اندر رپورٹنگ کرنے سے گریز کرتے ہیں کیونکہ ان کو وہاں سے لوگ نکال دیتے ہیں. تو یہ ٹیکنالوجی جو ہے استعمال کی جا رہی ہے, اور ویسے بھی اس میں کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پہ انٹرنیٹ کی رسائی محدود پیمانے پہ ہے, یعنی لو اس کے ساتھ. تو اس میں جو چھوٹے چینل ہیں وہ عام طور پہ یہ اسٹریٹجی یوز کرتے ہیں کہ وہ کسی جگہ پہ فلم کر لیتے ہیں اس کو, پھر اس کو جا کے اپلوڈ کسی دوسری جگہ سے کرتے ہیں. تو وہ جو لائیو کا کانسیپٹ تھا ہمارے ہاں, آپ کو پتا ہے یہاں پہ ایک ٹرم یوز ہوتی ہے ایز لائیو, ریکارڈڈ ویڈیو کو ایز لائیو چلانا ہے. تو وہ اس انداز سے تاکہ ان کا کم از کم وہ تسلسل بھی نہ ٹوٹے اور ان کی جو انفارمیشن کا فلو جو ہے وہ بھی قائم رہے. خاص طور پہ اس کمپٹیشن کے دور میں آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ ایک بار پیچھے چلے گئے تو پھر آپ کے لیے جو ہے پیس کو گین کرنا جو مشکل ہو جاتا ہے. اچھا, ایک چیز اسی سے ریلیٹڈ کیونکہ ذہن میں یہی آتا ہے نا کہ سب کچھ تباہ ہو گیا, تو ایک چیز سوال کی جاتی ہے کہ بھائی پھر ریلیف کا کام کیسے چل رہا ہے, کیونکہ بہت سارے جو وہاں پہ لوکل NGOs ہیں وہ ظاہر سی بات ہے یہاں پہ پاکستانی NGOs اور انٹرنیشنلی NGOs سے بھی کنیکٹڈ ہوتی ہیں, جو کہ فلسطین کے لیے ریلیف کے کام کے لیے پیسے بھی جمع کر رہی ہیں. تو وہ کہتے ہیں یار یہ وہ کچھ بھی نہیں رہا, یہ ممکن ہی نہیں ہے, سب کچھ تباہ ہو گیا. تو کیا اس کا بھی جواب اسی میں ہے جو آپ دے رہے ہیں؟ بس یہ تو میرا خیال ہے جو یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں یا جن کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے وہ شاید اسرائیل کے پروپیگنڈے سے بہت زیادہ متاثر نظر آتے ہیں, جبکہ حقیقت یہ ہے کہ تمام جنگیں, چاہے وہ غزہ کی موجودہ جنگ ہے یا ماضی میں ہونے والی جنگیں ہیں, تمام کے دوران جو ہے وہ ہیومینیٹیرین ریلیف یا انسانی کوریڈورز جو وہ کھلے ہوتے ہیں. لیکن یہ ایک جنگ ایسی ہے اس میں اسرائیل نے کافی زیادہ ظلم اور وحشت دکھائی ہے, انہوں نے یہ کوریڈورز بھی بند کر دیے تھے. اور خاص طور پہ جو غزہ کو کنیکٹ کرنے والی جو 2 کراسنگ تھی, ایک ان کی اپنی ایریز کراسنگ اور دوسری جو رفح کراسنگ ہے, اس کو بھی انہوں نے بوم کر کے جو ہے بہت زیادہ نقصان پہنچایا تھا. کیونکہ رفح کراسنگ جو ہے وہ آدھی مصر کے علاقے میں اور آدھی جو ہے وہ غزہ کی سائڈ پہ یا اسرائیل کی کنٹرول میں آتی ہے. ایسی صورت میں وہاں پہ میں نے جیسے پہلے بحث کیا کہ غزہ کے اندر بہت بڑے پیمانے پہ انٹرنیشنل ریلیف ایجنسیز کام کرتی ہیں. اس میں یونائٹڈ نیشن کی مختلف ایجنسیز ہیں جس میں سر فہرست جو ہے وہ اونروا کہلاتی ہے, یونائٹڈ نیشن ایجنسی ورکس اینڈ ریلیف ایجنسی. اس کے تحت بہت بڑے بڑے مہاجر کیمپ, اسکول, ہاسپٹلس وہ چلتے ہیں, اور ان کا ایک پورا سپلائی چین ہے اور ان کے اپنے ویئر ہاؤسز ہیں, اور ان میں وہ بہت ساری چیزیں اسٹور بھی رکھتے ہیں اور بہت ساری چیزیں محفوظ بھی ہوتی ہیں. ابھی ریسنٹلی آپ نے سن رکھا ہوگا کہ شاید کچھ بلوے کی کیفیت ہوئی, کچھ لوگوں نے وہ اسٹور وہاں سے لینا بھی شروع کیا. بالکل اسی طریقے سے جو غزہ کی دوسری طرف ہے, بس جنگ کے تیسرے ہی دن مصر نے اعلان کر دیا تھا کہ ان کا جو قریب ترین ایئرپورٹ ہے, ریش کا شہر ہے, وہاں پہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم یہاں پہ ریلیف کے لیے جو طیارے آئیں گے وہاں اتریں گے
اور وہاں سے پھر ہمارے ٹرک جو ہے مصر کے ٹرک جو ہیں یا یونائٹڈ نیشن کے جو ساتھ ایسوسیٹڈ ٹرک ہیں یا مختلف این جی اوز جس میں ترکی بہت سر فہرست ہے اور بہت ساری انٹرنیشنل این جی اوز ہیں جس میں مسلم ایڈ جس میں ہیلپنگ ہینڈ وغیرہ وغیرہ وہ تمام کے تمام جو ہے اس علاقے میں موجود ہیں اور اس سے پہلے بھی وہ ریلیف کا کام کر رہے تھے ہیومن سپورٹ کا کام کر رہے تھے. صحیح. تو وہ لوگ اس ریچ سے جو ہے وہ سامان لیں گے اور پھر وہ کاپروں کی شکل میں جو ہے وہ عبور کر کے غزہ جائے گا. تو یہ سارے کا سارا ایک نیٹ ورک موجود ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہاں پاکستان میں جو خدمت کے میدان میں الخدمت کے نام سے سرگرم تنظیم ہے انہوں نے بھی اعلان کر رکھا ہے ان کا بھی فنڈ ریزنگ کا کام چل رہا ہے اور ان کے جو ٹرکش پارٹنر ہیں ہیرت فاؤنڈیشن ہے پھر اسی طریقے سے وہ ہے انسانی حقوق حریت کے نام سے IHH یہ بڑی ریلیف این جی اوز ہیں ہیومن رائٹس کی این جی اوز ہیں جو وہاں پہ یہ کام کر رہی ہیں. ان کے ساتھ ان کی پارٹنرشپ ہے تو اپنے جتنے بھی ریسورسز ہیں چاہے وہ کیش ہیں کائنڈ ہیں گڈز ہیں وہ ان کے حوالے کرتے ہیں وہ پھر آگے اپنی ایکسیس کو استعمال کرتے ہیں کیونکہ پاکستان کی کسی بھی ریلیف کسی بھی بندے کے لیے اس علاقے میں جانا پاسبل اس لحاظ سے نہیں ہے. میں نے جیسے بتایا کہ ہمارا پاسپورٹ از ناٹ ویلڈ فار کیونکہ ابھی قطر نظر کے وہ غزہ ہے لیکن بہرحال اسے اسرائیل ہی سمجھا جاتا ہے جس کی وجہ سے وہاں یعنی کسی لیگل طریقے سے ممکن نہیں ہے الا یہ کہ آپ کہیں چھپ چھپا کے جس طرح بہت ساری چیزیں بیک ڈور سے ہوتی ہیں وہ ہو جائے ادروائز آپ کے پاس لیگل انٹری نہیں ہے. لیکن جو پاکستان سے امداد ہے سامان ہے اس نوعیت کے مستند اور ٹائم ٹیسٹڈ میں سمجھتا ہوں جو ہیومن ریلیف کے ادارے ہیں ان کے اگر لوگ اعتماد کریں تو یقیناً وہاں پہ پہنچائی جا سکتی ہے اور اس کے لیے اور بھی بہت سارے ادارے موجود ہیں جس کا اعتماد ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تمام چینلز کو یوٹیلائز کرنا چاہیے تاکہ فلسطینی بھائی جو ہیں خاص طور پہ ان کا جو اس وقت ریہیبلیٹیشن کا ریلیف کا جو کام ہے وہ میں سمجھتا ہوں ابھی بہت سالوں درکار ہوں گے بہت مدت درکار ہوگی کیونکہ وہ ماضی کو بھی ان سے نہیں نکل پائے تو اتنی بڑی تباہی جو ہے جس میں پوری 16 منزلہ عمارتیں جو ہیں وہ زمین پوز کر دی گئی ہیں اور اسی طریقے سے پورا انفراسٹرکچر جو ہے وہ تباہ کر دیا. اچھا ایک چیز یہ کہ لاکھوں لوگ UK کے اندر نکل رہے ہیں امریکہ کے اندر نکل رہے ہیں پاکستان ٹرکی ایجپٹ فلاں ہر جگہ نکل رہے ہیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یار ان پروٹیسٹ کا کوئی امپیکٹ نہیں پڑ رہا بھائی UN جسے کہتے ہیں سیکورٹی کونسل کے اندر تو وہ ویٹو کر دیتے ہیں جنگ بندی تو ہوتی نہیں. تو آپ کا اس کے اوپر کیا نیریٹو ہے؟ دیکھیے جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کو آپ یعنی وہ عربی میں ہم کہتے ہیں کہ ملموس انداز میں فیل نہیں کرتے ہیں لیکن اصل چیزیں یہی ہوتی ہیں. یعنی آپ ہمیں جب کبھی موقع ملتا تھا فلسطینی کچھ دوستوں صحافیوں سے بات کرنے کا یا کشمیری جو ہمارے ساتھ کچھ لوگ رابطے میں تھے تو ہمیں وہ کہتے تھے کہ آپ کا 15-20 لوگوں کا یا 1500-1600 لوگوں کا جو اجتماع ہے نا یہ جو آپ کا احتجاج ہے اس سے ہمیں جو تقویت ملتی ہے وہ آپ کی طرف سے گولہ بارود سے بھی زیادہ ہے. ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ جو اتنے لوگ ہمارے ہاتھ میں نعرے لگا رہے ہیں ہمارے لیے تڑپ رہے ہیں ہمارے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں یہی اصل ہماری سپورٹ ہے اور یہی جب ہمیں حقیقی مدد چاہیے ہوگی تو یہی کریں گے. اور آج کے سویلائز ورلڈ میں ہر بندہ جو ہے وہ بندوق اٹھا کے نہیں لڑ سکتا. ہر بندے کا ڈفرنٹ میدان ہے. میڈیا کے لوگوں کے لیے یہی ہے کہ وہ تمام حقائق دکھائیں اور کم از کم جو سول سوسائٹی سے ہم کہتے ہیں وہ یہی ہے کہ سڑکوں پہ ان کی سپورٹ. مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ یہاں پاکستان میں کوئی بھی ایسی ہیومن رائٹس این جی او جو ماضی میں بہت سارے کنٹروورشل ایشوز خواتین مسائل اس نوعیت کے وہ تو بڑے یعنی شور شرابے سے سڑکوں پہ ہوتے ہیں لیکن اس موقع پہ یہ کام صرف اور صرف دینی جماعتوں کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے یا سیاسی جماعتوں کے لیے چھوڑ دیا کہ وہی کام کریں گے. ہم نے صرف اور صرف یورپ سے اور امریکہ سے فنڈ کھانے اس کے بعد ہم نے دیگر کوئی کام نہیں کرنا اور اس نوعیت کی کوئی سپورٹ نہیں. یہ جو بیسیکلی سڑک پر احتجاج ہے آپ کا کالم ہے آپ کا بلاگ ہے آپ کی جو ایک کمنٹ ہے جو بھی چیز ہے اس کا جو اصل جو پبلک اوپینین میکنگ ہوتی ہے نا جو رائے عامہ جو بنتی ہے بیسیکلی وہ ایک بیک اینڈ سپورٹ ہوتی ہے اس طرح کے کسی بھی کاز کے لیے. آپ کا یہ جو پوڈ کاسٹ ہے اس کے نتیجے میں اگر بہت سارے لوگوں کے ذہن میں جو مس گیونگز ہیں وہ اگر وینش ہوتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا اور کوئی الیکٹرانک جہاد نہیں ہو سکتا. اسی لیے ایک ویب سائٹ بڑی مشہور ہے الیکٹرانک انتفاضہ کے نام سے. اچھا وہ یہی کام کرتی ہے اور ان میں صرف مختلف اس طرح کی مس گیونگز جو ہے وہ کیسے ختم کر سکتے ہیں کیسے دور کی جا سکتی ہے. اور یہ جو چیز جسے ہم جمہوری بات کرتے ہیں جمہوری معاشروں میں دیکھیے
عراق کی جنگ میں سب سے بڑے مظاہرے جو ہیں وہ برطانیہ میں ہوئے, امریکہ میں ہوئے. اس کا امپیکٹ ان کے ہاں ہوتا ہے پالیسی سازی میں, اور پلس ان کے جو, کیونکہ ان لوگوں نے جو بھی ان کے نمائندگان ہیں انہوں نے ووٹ لے کے آنا ہوتا ہے, تو وہاں پہ لوگ کوشچن کرتے ہیں. ہمارے ہاں تھوڑا سا نظام ڈفرینٹ ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب شعور کی منزل, اس منزل کو ہم پہنچ رہے ہیں یا پہنچنے کے قریب ہیں. جب آپ جائیں گے, یعنی اب مختلف لوگ جب ووٹ لینے جائیں گے پوچھیں گے تو ان سے ماضی میں جو ان کے مسائل ہیں اس کے بارے میں تو پوچھیں گے, یہ بھی پوچھیں گے کہ آپ نے ان کے لیے کیا کیا. صحیح. اور پھر اسی طریقے سے یہ جو مختلف تھنک ٹینکس یہ باتیں کرتے ہیں, لکھتے ہیں, اس کا بہت زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے, اور خاص طور پہ وہ چیزیں کہ جو مختلف ایشوز کو خراب کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں, پبلک اوپینین کو خراب کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے. جو سڑکوں پہ ریفلیکشن ہے یہی اس کو میں سمجھتا ہوں انڈو کرتی ہے. اور اس کا میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ کبھی آپ کو موقع ملے کسی فلسطینی سے, ان کو بہت تقویت ملتی ہے کہ جی ہم اکیلے نہیں. صحیح. یعنی اس پر بہت وہ خوش ہوتے ہیں. صحیح. اچھا یہ بتائیں کہ اب یہ جو مظاہروں کی اور اس کی بات ہوئی, ایک پوائنٹ یہ بھی ریز ہوتا ہے کہ بھائی دیکھیں فلسطینیوں کے لیے امریکہ, یو کے, اس میں ہم سے زیادہ بڑے مظاہرے اور زیادہ لوگ نکلتے ہیں, تو اس کو اس طرح پورٹری نہیں کرنا چاہیے کہ یہ کوئی مذہبی جنگ ہے, بلکہ یہ انسانیت کی جنگ ہے. تو کیونکہ اس کے اوپر جب ہم مذہبی ڈالتے ہیں تو کچھ لوگوں کو بہرحال ایک سمجھیں کہ پرابلم شروع ہو جاتی ہے. تو کیا واقعی ایسا ہے کہ یہ صرف انسانیت کی جنگ ہے یا صرف مذہب کی جنگ ہے اور انسانیت کی نہیں؟ کس طرح اس کو آپ دیکھتے ہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں جی کہ اس کسی بھی جو مزاحمت کا جو سبجیکٹ ہے یا کاز ہے, اس کا جو بیسک اینگل ہوتا ہے وہ انسانیت ہی ہوتی ہے. بالکل. مجھے میرے گھر سے بے دخل کر دیا گیا, میری مسجد تباہ کر دی گئی, میرا قبلہ اول تباہ کر دیا گیا, تو بطور انسان میرا حق ہے کہ وہ چیزیں ریسٹور ہوں. ٹھیک ہے. اگر میں اس کا پروجیکشن ایک اسلامی اینگل سے کرتا ہوں, مذہبی اینگل سے کرتا ہوں, تو یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے, اس میں حق میں جانے کو کرنے. لیکن اس پہ مجھے دنیا کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ جی آپ تو یہ مذہبی نقطہ پروجیکٹ کر رہے ہیں. میں بطور انسان میرا حق ہے کہ جی میرے بچہ اسکول جائے, اعلیٰ تعلیم حاصل کرے, اسے دوا ملے, اسے ساری چیزیں ملیں, یہ بطور انسان. اور جو بیسیکلی جو ہیومن ڈگنیٹی ہے وہ سب سے بڑی چیز ہے. اور یہ جتنے بھی جسے آپ قابض کہتے ہیں, کولونیل پروجیکٹس کہتے ہیں, ان تمام میں جو سب سے بڑا آپ کو نشانہ بنایا جاتا ہے وہ آپ کی انسانیت کو بنایا جاتا ہے, آپ کی ہیومن ڈگنیٹی کو بنایا جاتا ہے. کولونیلزم کیا ہے کہ ایک استعمار آتا ہے, وہ مجھے غلام کی طرح ٹریٹ کرتا ہے کہ جیسے میں چاہوں گا تم رہو, جو میں تمہیں دوں گا تم کھاؤ, میں تمہیں اجازت دوں گا نماز پڑھو گے, نہیں دوں گا تو نہیں پڑھو. صحیح. تو یہی وہ چیز ہے کہ جو بنیادی طور پہ جس کے خلاف یعنی جب مزاحمت کی جاتی ہے تو اس کا جو بیسک پہلو ہے وہ انسانیت ہی ہوتا ہے. اب اس میں مختلف ڈائمینشن آ جاتی ہیں, جیسے میں نے عرض کیا کہ اس سے جو قضیہ ہے اس کے میں یقیناً مذہبی پہلو موجود ہے, اور وہ یونیفائڈ ہے. اس میں مسلمانوں کا, یہودیوں کا اور کرسچینٹی کا, تینوں کا سٹیک ہے. اس لیے کہ یہ جو زمین ہے جس پر اسرائیل قائم کیا گیا, یہ انبیاء کی سرزمین کہلاتی ہے, یہ مقدس سرزمین ہے. یہ کرسچنس کے لیے اتنی اہم ہے, یہودیوں کے لیے جو ریئل یہودی ہیں. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا زائنسٹ. زائنسٹ بیسیکلی ایک ایسی پولیٹیکل تحریک ہے کہ جو اپنے مقاصد کے حصول کے لیے ہر جائز اور ناجائز, قانونی اور غیر قانونی حربہ جو ہے اس کا استعمال جائز سمجھتی ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ جب اسرائیل کا قیام عمل میں لایا گیا تو فلسطینیوں کو ان کے گھروں سے نکال دیا گیا, ان کی زمینوں پہ قبضہ کر لیا گیا, ان کو قتل کر دیا گیا, جبکہ کسی بھی اسٹرگل میں یہ چیزیں جائز نہیں ہوتی. لیکن وہ کیا گیا کیونکہ وہ کوئی جنگ نہیں لڑ رہے تھے, وہ ایک پولیٹیکل آئیڈیالوجی کو انفورس کرنا چاہ رہے تھے, اور اس مقصد کے لیے انہوں نے جو بھی اس وقت ان کے ذہن میں چیز درست ثابت ہوئی یا سمجھتے تھے وہ کر گزرے. اور یہی وجہ ہے کہ اس ناانصافی کے نتیجے میں فلسطینیوں نے اس کو قبول نہیں کیا, کیونکہ وہ اس سرزمین کے اصل نیٹو تھے, اصل باسی تھے اس کے, اور وہ ایک نہیں صدیوں سے رہنے والے ہیں وہاں. وہ اس بات کو مانتے ہیں مسلمان کہ یہاں پہ یہودیوں کا بھی اسٹیک ہے, وہ بھی یہاں رہ سکتے ہیں. لیکن جس انداز سے ایک اسلامی ریاست میں, خاص طور پہ جب صلاح الدین ایوبی صاحب نے اس علاقے کو فتح کیا, اس وقت جس انداز سے کرسچنس کو, یہودیوں کو رہنے کی اجازت تھی, ان کا اسٹیک ہے وہ رہیں وہاں, پیسفلی رہیں, وہ ایگزسٹ کریں. اس وقت بھی جو آرتھوڈاکس یہودی ہیں جو زائنسٹ تھاٹ کو نہیں مانتے,
وہ خود ان مظاہروں میں شریک ہے وہاں بالکل اسرائیل ایسے کے ہی، خلاف. بالکل ایسے ہی. وہ کہتے ہیں کہ ہم اس جنگ کے خلاف ہیں, آپ یہ کیوں کر رہے ہیں, آپ کیوں انسانوں کو مار رہے ہیں. تو اس لحاظ سے جو اس کا مذہبی پہلو ہے وہ بھی ٹوٹلی انسانیت کے ساتھ لنکڈ ہے. اوکے. کوئی بھی مذہب, چاہے وہ یہودیت ہے, چاہے وہ کرسچینٹی ہے, عیسائی اسلام ہے, وہ انسانوں کو, بے گناہ انسانوں کو قتل کرنے کا, ان کی زمینوں پہ قبضے کرنے کا. اچھا سر, ایک چیز اور بڑی ڈسکشن میں ہوتی ہے, ہم بوائیکاٹ کی بات بھی کرتے ہیں نا, کہ پاکستانی یہ کھانا چھوڑ دیں اور وہ کھانا چھوڑ دیں اور یہ استعمال کرنا چھوڑ دیں. تو آپ کی نظر میں بوائیکاٹ کا کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ پہلا سوال. دوسری بات یہ کہ اگر ہوتا ہے تو ملکی سطح کے اوپر ہمیں کیا چیز اس کو روکتی ہے کہ ہم بوائیکاٹ کی طرف نہ جائیں؟ دیکھیں جی, جیسے آپ نے پہلے بات کی نا مظاہروں کے حوالے سے کہ اس کا کوئی فائدہ ہوتا ہے, لوگ سڑکوں پہ نکلتے ہیں, ٹھیک ہے جی, اللہ کیا نعرے نورے مارے چل رہے ہیں. سیم از دا کیس وتھ بائیکاٹ. بائیکاٹ تو آج کے دور کا میں سمجھتا ہوں سب سے افیکٹو ہتھیار ہے کسی کو راہ راست پہ لانے کا. ماضی میں کیا ہوا کہ ریسنٹ مثال لے لیجیے کہ روس نے لڑائی کر دی یوکرین پر, ان کے ساتھ ایک تنازع پیدا ہو گیا. تو روس کو سبق سکھانے کے لیے امریکہ بہادر نے کیا کیا, امریکہ نے اس کو جو انٹرنیشنل بینکنگ چینل ہے, جو سوئفٹ ایکشن اور جو کوڈ ہے, اس سے نکال دیا. روس کے بائیکاٹ کر دیا, اس کا اکنامک بائیکاٹ کر دیا. روس کے پاس اب کوئی لیگل چینل نہیں ہے آ کے اپنی تفصیلات کے ساتھ کس طرح دوسرے ملکوں میں بیچے, کیسے کرتے. یہ بہت بڑا چینل ہے آج کے دور میں. یعنی اس وقت یہ بات کی جاتی ہے کہ جی حماس کو دہشت گرد قرار دے دیا, ان کے اثاثے منجمد کر دیے, ان پر مالی پابندیاں لگا دی, ان پر بینکنگ چینل بند کر دیے. آج افغانستان میں طالبان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, وہاں کی حکومت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, ان کا اس وقت سوشل اور ڈپلومیٹک بائیکاٹ ہے کہ جی وہ اس وقت خواتین کی تعلیم اور اس حوالے سے, تو وہ کسی کو مؤدب انداز میں سمجھانے کا. اور اس کا جو اکنامک امپیکٹ ہے, خاص طور پہ جن باتوں جن جو آپ نے اشارہ کیا کہ جی آپ فلاں پروڈکٹ نہ کھلائیں, فلاں پروڈکٹ نہ خریدیں, تو یہ بیسیکلی ایک تو آپ کا اظہار نفرت ہے اس پورے سسٹم کے خلاف. دوسرے نمبر پہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جتنے بھی خاص طور پہ اس نوعیت کے بزنسز ہیں, بعض بزنسز نون ہیں, نام لینا مناسب نہیں ہے, کہ وہ اپنی جو پروفٹ ہے یا پروسیڈ کا ایک حصہ جو ہے وہ اسرائیل کی ویل بینگ کے لیے دیتے ہیں یا اسرائیلیوں کی ویل بینگ کے لیے دیتے ہیں, اور وہ اس پہ بڑا فخر محسوس کرتے ہیں, اپنی ویب سائٹ پہ اس کا اظہار کرتے ہیں, کیونکہ اس کی وجہ سے ان کے اپنے ملکوں میں ٹیکس میں ریبیٹ ملتی ہے کہ یہ آپ نے بڑا خیرات کیا ہے, صدقہ کیا ہے, جو کے تو اس پورے سسٹم کو ایک زخ پہنچتی ہے, پورا سسٹم جو ہے وہ ہیک ہوتا ہے. پھر اس کے بعد اکنامک انٹرسٹ جو ہے وہ آپ دیکھیے, ایک چھوٹی سی کمپین یہاں پاکستان میں چلی ہے برانڈ کے حوالے سے, فوڈ چین کے حوالے سے, تو انہیں باقاعدہ اپنی کلیریفیکیشن پیش کرنا چاہیے, نہیں ہمارا تو اس سے کوئی تعلق نہیں, ہم تو فلاں فرینچائز ہیں, ہم تو فلاں فرینچائز ہیں. تو یعنی کم از کم آپ کو وہ جو ایک سپورٹ نظر آتی ہے نا, بلینکٹ سپورٹ, وہ ختم ہو جاتی ہے. اور پھر دوسرا یہ ہے کہ یہ جتنے بھی اس طرح کے جو بزنسز ہیں, ان کو ظاہر ہے اپنا یعنی جو ادارے ہیں, ان کو اپنا بزنس انٹرسٹ وہ پسند ہوتا ہے, یا وہ چاہتے ہیں کہ اس پہ نقصان نہ پہنچے, لیکن وہ اپنی پالیسیز کو ریوائز کرتے ہیں. اور یہ میں نے بتایا نا کہ یہ خاص طور پہ جو زائنسٹ موومنٹ ہے, اس کی جتنی بھی فنڈنگ ہے وہ کوئی گورنمنٹس نہیں دیتی, وہ اسی نوعیت کے مختلف خیراتی ادارے ہیں جو ان کے امریکہ کے اندر بہت ہی مخیر حضرات کہہ لیجیے, بروکلن میں بسنے والے, ان کے اور جو بڑے بڑے جتنی ان کی وہاں پہ مختلف کیمپینز چلتی ہیں, الیکشن کیمپینز چلتی ہیں, ان تمام کو سپورٹ بیسیکلی اسی طرح کے انتہا پسند گروپ جو ہیں وہ کرتے ہیں. تو جب انہیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اب ان کے لیے کوئی فیلڈ میں سپورٹ نہیں ہے, یقیناً وہ اپنے ایکشنز پہ ریویو بھی کرتے ہیں, اور کم از کم اگر باز نہیں آتے اس کا بہت پبلکلی اعلان نہیں کرتے. یہ میں سمجھتا ہوں ایک ایسا امپیکٹ ہے جو بہرحال ایک ڈیٹرنس موجود ہے. اور آج کے دور میں میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا اور ماضی میں یہاں پہ فلسطین کے حوالے سے بڑی دو دلچسپ مثالیں ہیں. ایک BDS کمپین ہے, ٹھیک ہے, اس میں ایک تو بائیکاٹ کریں آپ, ان کا یہ اظہار نفرت ہے, ٹھیک ہے, آپ ڈائیویسٹمنٹ کرتے ہیں, آپ انویسٹمنٹ کے بجائے وہاں سے انویسٹمنٹ نکالتے ہیں, لوگ اپنے اپنے پروجیکٹ میں سے پیسے نکالتے ہیں, بالکل, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد سینکشنز, ان پر پابندیاں لگائیں. یہ جو مغربی کنارے کا علاقہ ہے, اس کے بعض علاقے ہیں جہاں پہ انگور بہت معیاری نوعیت کا پیدا ہوتا ہے, اسے استعمال کیا جاتا ہے شراب کشید کرنے کے لیے, ٹھیک ہے, اور اس شراب کو فروخت کیا جا رہا تھا یورپ میں, ٹھیک ہے, اور اس شراب کو فروخت کیا جا رہا تھا یورپ میں, اور اس شراب کو فروخت کیا جا رہا تھا یورپ میں, اور اس شراب کو فروخت کیا جا رہا تھا یورپ میں, اور اس شراب کو فروخت کیا جا رہا تھا یورپ میں, اور اس شراب کو فروخت کیا جا رہا تھا یورپ میں, اور اس شراب کو فروخت کیا جا رہا تھا یورپ میں, اور اس شراب کو فروخت کیا جا رہا تھا یورپ میں, اور اس شراب کو فروخت کیا جا رہا تھا یورپ میں, اور اس شراب کو فروخت کیا جا رہا تھا یورپ میں, اور اس شراب کو فروخت کیا جا رہا تھا یورپ میں, اور اس شراب کو فروخت کیا جا رہا تھا یورپ میں, اور اس شراب کو فروخت کیا جا رہا تھا یورپ میں, اور اس شراب کو فروخت کیا جا رہا تھا یورپ میں, اور اس شراب کو فروخت کیا جا رہا تھا یور
تو یورپ نے کیونکہ اس سے کبھی کبھار انسانیت یاد آ جاتی ہے، تو انہوں نے ان کمپنیوں کو جو وہ ایکسپورٹ کرتی تھی انہیں پابند کیا کہ آپ ان پر لیبل لگائیں کہ یہ جو شراب پروڈیوس کی گئی ہے یہ ان انلیگل سیٹلمنٹس میں پیدا کی گئی ہے جو اسرائیل نے غرب اردن میں قائم کر رکھی. اور یہ یورپی یونین کی مارکیٹ ایک ایڈوائس تھی. تو جب وہ سینکشن لگا کے وہ اسٹیکر لگا کے وہ بیچی گئی مارکیٹ میں تو وہ کسی نے نہیں خریدی. انہوں نے کہا یہ تو یعنی غصب شدہ زمین پر لگی ہوئی فیکٹریاں. تو یہ امپیکٹ ہوتا ہے کہ جب آپ اس کا ایک پوری کیمپین اس کو بناتے ہیں تو پھر آپ کے جو بائر ہیں وہ بھی، یعنی چھوٹی مثالیں ہمارے سامنے ابھی یہ جو ذکر کر رہے ہیں جی. تو یہ اس سے بڑی مثال ہے کہ ایون ویسٹ جو ہے وہ بھی ان چیزوں پہ غور کرتا ہے کہ اس کا نقصان جو ہے ہمیں ان دا لانگ رن ہوگا. سر لاسٹلی چینلز اور کنونشنل چینل، سیٹلائٹ چینلز، ہمیں نظر آ جاتا ہے کہ ہاں کوئی فالو کرنا ہے اور کون سا فالو نہیں کرنا ہے یا کہاں سے چیزیں آ رہی ہیں، لیکن اس پورے فیک نیوز کے دور میں، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے بنائی ہوئی خبروں اور تصویروں اور ویڈیوز کے دور میں، اس وقت آپ کون سے ایسے پلیٹ فارمز ریکمینڈ کرتے ہیں، چاہے وہ سیٹلائٹ ہوں، چاہے وہ سوشل میڈیا ہوں، چاہے وہ گروپس ہوں، واٹ ایور، کہ جن کو فالو کر کے ہم اوتھینٹک یا ٹرو اسٹوری حاصل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، میں نے جیسے پہلے ویسے کیا کہ یہ جو ٹروتھ ہے وہ سب سے بڑی کیجویلٹی ہوتا ہے کسی بھی جنگ کی، اور ابھی اس غزہ کی جنگ میں بھی تقریباً یہی صورتحال درپیش ہے. یہاں پہ جو سب سے بڑا چیلنج ہے ہمارے لیے، خاص طور پر میڈیا میں جو لوگ ہیں، کیونکہ اس میں موسٹلی جو مٹیریل ہمارے پاس آتا ہے یا نیوز مٹیریل جو ہے وہ عربی میں آتا ہے. تو ہمارا جو سب سے بڑا جو کمزوری ہے، خامی ہے، وہ یہی ہے کہ ہم اس زبان سے نہ بلد ہیں یا ہمیں اس طرح ہم اس سے استفادہ نہیں کر پائے. تو مختلف جو عرب پلیٹ فارمز ہیں، مطلب نام لینا شاید یہاں مناسب نہ ہو، انہیں آپ فالو کر سکتے ہیں. پھر اسی طریقے سے مختلف ویب سائٹس موجود ہیں، جیسے میں نے الیکٹرانک انتفاضہ کا ذکر کیا، ایک پیلسٹائن کرونیکل کے نام سے ایک ویب سائٹ ہے، بڑی اتھینٹک ویب سائٹ ہے، ایک فلسطینی چلاتے ہیں، امریکہ میں بیٹھے ہیں. اسی طریقے سے ایک پیلسٹائن انفارمیشن سینٹر کے نام سے ایک ویب سائٹ ہے جو باقاعدہ دنیا کی 8 زبانوں میں یہ انفارمیشن جو ہے ڈے ٹو ڈے جو ہے وہ ڈسیمنیٹ کرتی ہے. اس کے علاوہ بہت سارے جو ٹی وی چینلز ہیں وہ یقیناً اس پہ موجود ہیں. پلس اس میں بہت سارے ایسے تھنک ٹینکس موجود ہیں جو اس پہ بڑا ہی اسکالرلی ان پٹ جو ہے وہ دے رہے ہیں، خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے کہ جو اس ایشو پہ کوئی فیوچر میں کوئی تھیسس لکھنا چاہ رہے ہیں، کوئی اسٹڈی کرنا چاہ رہے ہیں. اس میں ایک خاص طور پہ میں ذکر کرنا چاہوں گا مرکز الزیتونہ کے نام سے، ٹھیک ہے، الزیتونہ.net. تو یہ وہ چیدہ فورم ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان سے وقتاً فوقتاً آگاہی لی جائے تو کم از کم آپ کو ٹرو پرسپیکٹو جو ہے. پھر آج کل کیونکہ اس جنگ کے نتیجے میں بہت سارے ایسے گروپس واٹس ایپ پہ جنریٹ ہو گئے ہیں، لیکن بات وہی ہے کہ ان میں سے کون سی چیز کتنی اتھینٹک ہے، یہ اثر ایک کار دارد ہے. اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں تھوڑی سی ہمیں جو ٹریننگ یا الرٹ رہنے کی ضرورت ہے. ادروائز تو میں سمجھتا ہوں آج کے دور میں کوئی انفارمیشن ایسی نہیں ہے کہ جو کسی سے چھپ سکتی ہو یا چھپائی جا سکتی ہو. بہرحال اس کے باوجود جو ہے زبان کا جو استعمال ہے، میں سمجھتا ہوں خاص طور پہ جو میڈیا کرتا ہے، زبان ہی کے ذریعے آپ اپنی بات پہنچاتے ہیں. اس میں جو ویسٹرن میڈیا جو آج کا ٹوسٹ دے رہا ہے اس پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ کس طریقے سے وہ یعنی حماس کا حملہ جو ہے اس کو اٹیک قرار دے گا، اور اگر اسرائیل وہی کام کر رہا ہے تو اس کو ریٹیلیشن قرار دے گا. صحیح. تو آپ نے ان کو اسی طریقے سے ان کی جو ٹرمینالوجی جو مسلمانوں کے لیے یوز کریں گے اس میں ہمیشہ ایک وحشت کا، ایک غیر انسانی سلوک کا پہلو جو ہے، وہ وکٹم کارڈ جو ہے، مظلومیت کا کارڈ جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے کہ جیسے یہ تو بڑے مظلوم ہیں، یہودیوں کے ساتھ تو بڑا ظلم ہو گیا، کیونکہ انہوں نے مختلف اصلاحات ایجاد کر رکھی اور ان کی ایک بڑی ٹکسال ہے اس کام کے لیے. کبھی وہ ہولوکاسٹ کا نام لیتے ہیں اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرنے کے لیے، اور آج جو وہ فلسطین کے اندر کر رہے ہیں، غزہ کے اندر کر رہے ہیں، یہ جدید دور کی اس سے بڑی ہولوکاسٹ ہے. لیکن اس کو وہ اس کے ساتھ اکویٹ کرنا پسند نہیں کریں گے، بلکہ وہ اس ہولوکاسٹ کے ذکر سے اتنے زیادہ الرجک ہوتے ہیں. بعض اوقات اگر کسی پچھلے دنوں فلسطینی صدر نے اپنے کسی اسٹرگل کو یا کسی واقعے کو اس کے ساتھ اکویٹ کیا تو انہوں نے اس کو ٹھیک ٹھاک قسم کا سینشر بھیج دیا، اس کی اچھی خاصی کلاس لے لی کہ آپ کی ضرورت کیسے ہوئی کہ آپ نے ہماری ہولوکاسٹ کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی. تو یہ بیسیکلی ایک دوہرا معیار ہے اور مغربی میڈیا کا. اور آج کل تو میں سمجھتا ہوں 2-3 واقعات ایسے ہوئے ہیں کہ جس میں
خاص طور پہ جو برٹش مشن کے جو ڈپٹی ہیڈ ہیں فلسطین کے لندن میں، ان کو BBC نے بلایا اور CNN نے بلایا. ان سے اینکر نے پہلا سوال یہ کیا کہ آپ حماس کی مذمت کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا آپ کا یہ فریم ورک جو ہے نا ہمیں بیسیکلی اس حال پہ لے کے آیا ہے جس پہ آج ہم یہ بات ہیں. آپ نے کبھی کسی فوجی ترجمان سے اسرائیل کے پوچھا کہ آپ فاسفورس بم استعمال کر رہے ہیں، یہ جائز ہے جنگ میں استعمال کرنا ہے؟ اس سے بھی آپ نے. تو یہ جو آپ کا اسٹینڈرڈ ہے، اس نوعیت کی باتیں آپ کرتے ہیں. لیکن وہ اور بڑے مشہور لوگ جو ہیں، بڑے مشہور اینکر ہیں، سو مچ سو ایک غیر اعلانیہ سینسرشپ عائد ہے. یعنی ایک امریکی چینل نے اپنے 3 مسلمان اینکر جو ہیں ان کو آف ایئر کر دیا کہ اپنے ٹاک شوز میں اب غزہ جنگ پہ بات کریں گے، مسلمانوں پہ بات کریں گے. تو ایک رایا ماہ باندھی. تو یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیں جمہوریت کا اور انسانی حقوق کا درس دیتے ہیں، جو اتنی سی بات جو ہے یعنی آزادی رائے جو ہے وہ برداشت نہیں کرتے کہ اپنے کسی ملازم کو. BBC نے بہت سارے لوگوں کو نکال دیا نوکری سے صرف اور صرف اس بنا پہ کہ انہوں نے اسپیسیفک پوائنٹ آف ویو کو پیش کرنے کی ضرورت پڑی یا اس سے انکار کیوں کیا، کیونکہ وہ بار بار اس جنگ کے حوالے سے ایک خاص موقف اور حماس کو دہشت گرد کہنا چاہ رہے تھے، جو بہت سارے لوگوں نے اعتراض کیا کہ ہم نہیں کہنا چاہ رہے. اس پر انہوں نے نوکری سے نکالا. یہ ہماری جو جدید سافٹ فیس دنیا ہے اور اس میں آپ اتنا بھی زیادہ اس قسم کا بھی اختلاف رائے جو ہے وہ پسند نہیں کرتے. ایسے میں پھر جو لوگ تنگ ہیں، جن کے پاس اظہار کا اپنی بات پہنچانے کا کوئی ذریعہ نہیں، وہ پھر آپ کی سیکورٹی باہر ہی توڑیں گے اور تو کچھ نہیں کریں گے. صحیح. تھینک یو سر، تھینک یو ویری مچ. آپ نے بہت سارا ٹائم دیا، بہت سارے سوال تھے جو کہ ہم نے اس پوڈ کاسٹ کے اندر ڈسکس بھی کیے. آپ سے انشاءاللہ آگے بھی رابطہ رہے گا اور اللہ تعالیٰ خیر کرے یہ جنگ جلدی مکمل ہو اور اس سے بھی بہت سارا خیر برآمد ہو، بجائے اس کے کہ سچویشن اس سے ورسن ہو جائے. بہت شکریہ سر، جزاک اللہ.